الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا یہ دوسرا پارٹ اور رجب مبارک کا یہ مہینے کا یہ دوسرا جمعہ بھی ہے، تو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں سمجھیں گے، سیکھیں گے اور کوشش کریں گے اس پہ عمل بھی کریں۔ لیکن آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو سناتا چلوں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلوں کو دور فرماتا ہے
نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک واقعہ آپ ذرا سنتے چلے تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہو۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب حضور سیدنا شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ جو بانی جامع نظامیہ کی ظاہری زندگی کا ہے۔ بانی جامع نظامیہ حضور شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت اچانک جو سمجھے کہ روایت میں آتا رات کے 2 یا 3 بج رہے تھے، اب اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور گھر والوں کو جگایا، کھانا جو ہے تیار کروایا اور کھانا ٹفن میں بندھوا کر فوراً آپ جامع نظامیہ میں داخل ہوئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب لوگ حیران تھے کہ حضور اچانک آدھی رات کے وقت ہاتھ میں ٹفن لیے مدرسے میں کیوں آئے ہیں۔ تو آپ کسی سے کچھ بات نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ ایک کلاس روم میں گئے اور وہاں ایک نوجوان بچہ جو لیٹا ہوا تھا، جو کروٹیں بدل رہا تھا، یوں سمجھیے کہ ہوشیار ہی تھا، کروٹیں بدل رہا تھا۔ آپ اس کے قریب گئے، جیسا اس نے دیکھا کہ حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرما ہے، وہ گھبرا کر ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ سے عرض کر رہے حضور اتنی رات کو آپ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو کھانا کھا لے۔ اب وہ بچہ رونے لگا کہ حضور میں بھوکا تھا، اب یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ بھوک کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، میں اس لیے کروٹیں بدل رہا تھا، بہت شدت سے لگ رہی تھی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضور بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے گھر آرام کر رہا تھا، لیکن اچانک میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انوار اللہ ایک مدرسے میں تیرا نام ہولیے کیسا؟ حضور نے بتایا اس بچے کو کھانا کھلاؤ، بھوکا ہے، تو میں فوراً اٹھ کر تیرے لیے کھانا بنوا کر لایا ہوں۔ اب یہ کھانا تو کھائے، لیکن ساتھ میں ایک بات بھی بتا دے کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ استاد محترم کو بانی جامع نظامیہ کو کہ حضرت میرا تو عمل کیا ہے، لیکن ہاں ایک چیز میں کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، وہ حضور پر کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں۔ تو سرکار بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہی وجہ ہے جو سرکار نے تیرے لیے کھانے کھلانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعے سے آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے سے سرکار چاہے وہ کسی طرح کی مشکل ہو ضرور کرم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہماری مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ بے شمار واقعات احادیث پاک میں بھی ہے، بزرگان دین کے سینہ بہ سینہ چلتے ہوئے آ رہے ایسے واقعات ہیں۔ یقین جانیے درود پاک ہر مشکل اور ہر بیماری کا حل بھی ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتے رہتی ہے، لیکن جب دعا مانگنے کے بعد حضور پر درود پڑتا ہے تو وہ دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار واقعات اور فضائل احادیث پاک میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے قرآن پاک کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک پاروں میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں بھی اولیاء کرام کی شان و عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بزرگان دین وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں پر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، تو وہ کون سا طریقہ تھا، وہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان کے واقعات کا پڑھنا، سننا، سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے بزرگان دین کے واقعات سنانے کی۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کی آیت کا ترجمہ سورہ قصص میں موجود ہے، یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم تمہیں نبیوں کے قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو، آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک سورہ قصص میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی نبیوں کے قصے اور واقعات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، دیگر بہت سے انبیاء اور رسول کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے فرمایا یہ واقعات میں اس لیے حبیب آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ اور اس کے رسول پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ان واقعات سننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے، رسول پاک پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کے واقعات کو ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ قرآن کی دو آیتوں کا حوالوں کے بعد میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ ان حدیثوں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک محبوب بندوں کے سے محبت کرنے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور اس کے راضی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اس سے پہلے ایک بات آپ سن لیجیے۔ آیت یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف کتاب کا نام ہے، اس میں بھی حدیث پاک ہے۔ اور جو کتاب سے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بہشت کی کنجیہ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حدیث پاک کو آپ پہلے سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا نماز، زکوٰۃ، روزہ، کسی نے کہا جہاد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارا عمل اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
یقیناً یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں جو کسی سے دوستی بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ حدیث پاک یعنی یوں سمجھیے جس میں سرکار فرما رہے ہیں الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی دوستی اللہ کے لیے رکھو، دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھو۔ اب مجھے بتائیے ہم ان بزرگوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور غریب نواز سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ حضور بندہ نواز سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ حدیث کو ذہن میں رکھیے آپ، جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دوستی بھی اللہ کے لیے کرو، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو۔ تو ہم غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو، حضرت یوسف شریف بابا ہو، جتنے اولیاء اکرام ہیں ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے درگاہوں پر حاضری کیوں دے رہے ہیں؟ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو سب ایک بھی جواب دیں گے اللہ کے لیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل بھی بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھنا، کسی سے محبت کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں یہ حدیث پاک پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت کم نظر آتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دوستی اللہ کے لیے کرو، دشمنی اللہ کے لیے کرو۔ اب دوستی ہم اس سے کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم اتنی دور دور سفر کر کر ان کے مزارات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے یہاں وہ عمل بھی بہت پسندیدہ ہے جو کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے کرے، دوستی بھی اللہ کے لیے کرے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرے۔ آج کے دور میں ہم وہابی بدعقیدہ ملاؤں سے خود بھی دور رہتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ان سے دور رہو، تو تعجب ہوتا ہے کہ کیوں بھائی، کیوں دور رہے؟ کیا وجہ سے دور رہے؟ وہ بھی تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، وہ بھی تو حدیث پاک سناتا ہے، وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو، وہابی بدعقیداؤں سے ہماری دشمنی ذاتی نہیں ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارا کوئی قرضہ لے کر بھاگ گئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو لڑکی دیا اور انہوں نے بہت تنگ کیا، بلکہ وہابیوں سے ہماری دشمنی، بغض رکھنا وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بدعقیدہ ملاؤں نے اپنی ساری کتابوں میں کہیں پر لکھا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں پر وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ معاذ اللہ کے نبی مردہ ہے۔ تو جو بزرگان دین کو مردہ کہے، اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح کے الفاظ کتابوں میں لکھے، اور یہاں تک لکھے کہ بزرگوں سے مانگنا شرک ہے، جبکہ خود ان کا جب مدرسہ بنتا ہو یا مسجد بنتا ہو تو یہ خود چندے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان کو شرک نظر نہیں آتا اور بزرگوں کے پاس مانگنے کو ان کو شرک نظر آتا ہے، تو یہ ساری باتیں ایسے ہیں جسے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندوں سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، کہ ان سے جو چڑنا ہے، ان سے جو دور رہنا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو نا، واقعی محبت ہو، اللہ سے رسول سے ہونا بھی چاہیے، محبت ہو، اس کے سامنے بول کے دیکھو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اس کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے باپ کو گالی دینے والے کو ہم بات نہیں کرتے، ماں کو اگر کوئی گالی دے تو ہم اسے ملتے نہیں، برسوں برس ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انہوں نے ہماری ماں کو گالی دیا تھا، باپ کو گالی دیا تھا، فلاں کام کیا تھا۔ لیکن وہابیوں سے ہم آسانی سے مل لیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یار یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں نے نکالا ہے، اور چھوڑو ان کی باتیں، ہمیں تو سب کو لے کر چلنا ہے، سب کے ساتھ رہنا ہے،
تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جس طرح تم اپنے ماں سے گالی دینے والے سے ملتے نہیں، باپ کو گالی دینے والے سے ملاقات نہیں کرتے، تو حضور کی عزت ماں اور باپ سے بھی کئی کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرے تو اس کی عزت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کے حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ان عملوں میں جو دوستی بھی اللہ کے لیے کرے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرے۔ یہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھے۔ ایک اور حدیث پاک جو مشکات شریف میں ہی ہے، وہ حدیث پاک بھی آپ سن لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں یاقوت کے چند ایسے ستون ہیں کہ ان کے اوپر زبرجد کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ان بالا خانوں میں کون لوگ رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے والے اور اللہ ہی کے لیے دوسروں سے ہم نشینی کرنے والے اور اللہ ہی کے لیے دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے والے۔ یعنی حدیث پاک دیکھ کے سرکار فرما رہے جنت میں اللہ پاک نے ایک بہت خوبصورت سا محل بنایا ہے اور بالا خانے، یعنی اب جیسے آج کے دور میں ہم جیسے کو بولتے ہیں کہ یار اس کی بالکنی، گھر کے اوپر جو جس نے خوبصورت سی بالکنی بنائی ہے وہاں بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے محل بنائے ہیں جس کے بالا خانہ بالکنی میں جائیں گے آپ تو بہت خوبصورت سا، جنت خود ہے ہی حسین، جنت خود حسین ہے، لیکن اس پہ محل میں بالکنی ہو اور وہاں بیٹھنے والے کو لطف ہی الگ آئے گا۔ تو سرکار نے جب فرمایا کہ ایسے محل اللہ پاک نے بنائے ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محلوں میں کون لوگ رہیں گے؟ اب یہاں سنیں آپ حدیث پاک، سرکار فرما رہے ہیں ان محلوں کو اللہ پاک ان لوگوں کو دے گا جو کسی سے محبت کریں گے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یعنی کسی کے لیے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا اور اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرنے جانا، جیسے کہ ہم لوگ زیارت کے لیے اجمیر شریف جاتے ہیں، زیارت کے محبوب الہی کی بارگاہ جاتے ہیں، زیارت کے لیے قلعہ شریف جاتے ہیں، زیارت کے لیے گلبرگہ جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو جاتے کیوں ہو؟ تو کہا صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ تو کسی اللہ کے میاں ادھر آؤ سراج، یہ پیچھے ادھر پردے کے پیچھے ہے وہ بیلی، اس کو باہر چھوڑو۔ تو لہذا کسی کو نیک بندے کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے بھی جانا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول کو بھی پسند ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، ایک تیسری حدیث اور سن لیجئے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے منع کر دیا تو اس نے ایمان کو کامل بنا لیا۔ اب غور کریں ان حدیثوں پہ، یہ حدیث پاک پر بھی اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ ہی کے نام پر اللہ کے راہ میں خیرات کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی غیر غلط کام سے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی منع کرنا، ناجائز حرام کا، تو سرکار فرماتے ہیں پھر اس کے دل میں ایمان مکمل آ جائے گا، ایمان کامل، اس کا وہ ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب اور حدیث پاک، ایک لاسٹ حدیث پاک، اس کو بھی آپ سن لیجئے، اس کے بعد اپنے موضوع پر آؤں گا میں۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ پاک کے نیک اور محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ کیسا ہے، ان سے ملاقات کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے محبت کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول پاک کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک کو آپ سماعت فرما لیں۔ یہ حدیث پاک امیر المؤمنین حضرت سیدنا
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے مرتبوں پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خبر دیجئے یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہوگی جو اللہ کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہوں گے، بغیر اس کے ان لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، یہ لوگ آپس میں مال سامان کا لین دین کرتے رہے ہوں گے، تو بخدا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بلا خوف ہوں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے تو یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو خبردار ہو جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر نبیاں بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے، اور عرض کریں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے اولیاء اللہ ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ کیونکہ آج دیکھیے آپ بزرگان دین اللہ کے مخلوق پر اتنا رحم دل ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی رشتہ داری ہوتی ہے نہ ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں پر بڑے رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں وہ لوگوں سے بھی محبت صرف اللہ کے لیے کریں گے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کریں گے۔ اب ان تین حدیثوں کے سامنے آپ ذہن رکھتے ہوئے، تین حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولیاء اللہ کو جو ہے ایسے مقام و مرتبے عطا فرمائیں گے کہ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں سے وہ بڑے ہو جائیں گے، رسول سے بھی وہ بڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب سمجھانا یہ ہوگا ان کا مقام و مرتبہ، ان کو جو رتبے اللہ پاک عطا فرمائے گا اللہ کے محبوب بندوں اور اولیاء اللہ کو، ان کے مرتبوں کو دیکھ کر انبیاء بھی تعریف کریں گے، شہداء بھی تعریف کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں بزرگان دین۔ میں آپ کے سامنے حدیث سے بیان فرما رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا اللہ پاک اولیاء اللہ کو مقام و مرتبے عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں کو دیکھ کر تعریف کریں گے۔ ان حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب خواجہ غریب نواز کو آپ سمجھیے، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ خواجہ بندہ نواز کو سمجھیے، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سرکار حسن بن احمد شہید کو سمجھیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک ایک ولی جو علماء ہوگا، عالم ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، وہ ایک ایک بندہ میری امت کا اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ان اولیاء کی عزت اللہ پاک، کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرمایا اللہ ہی جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ آیت کا بار بار آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں عزت دیتا ہوں اور میں جس کو چاہوں ذلت دیتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے وہاں بھی بدعقیدہ کیوں درگاہ میں جاتے ہو، کیوں اجمیر جاتے ہو، کیوں گلبرگہ جاتے ہو، آپ ان سے پوچھئے جناب ایک بات تو بتائیے، قرآن میں یہ آیت تو ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے؟ وہ کہے گا ہاں قرآن میں یہ آیت مبارکہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو پھر آپ اس سے کہو کہ جب اللہ عزت دیتا ہے تو ایسی عزت دیتا ہے دنیا میں بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ آیت کا مطلب آپ سمجھیے۔ اب
دنیا میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں، ان کے ادب میں ان کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کی لوگ عزت کرتے ہیں، وہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں، اور وہاں آ کر ادب کے ساتھ ٹھہر کر اللہ کو راضی کراتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ آئیں گے اللہ والوں کے پاس اور کہیں گے حضرت ہم وہ لوگ ہیں جو آپ دنیا میں آپ کی خدمت کرتے تھے، ہم آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر دیا کرتے تھے، جب آپ چلتے تو آپ کی چپلوں کو اٹھا کر سامنے رکھتے تھے، حضور آپ نے پہچانا؟ اللہ کے ولی قیامت کے دن ان کی پہچان کر کہیں گے بتاؤ چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے گا شخص آپ اللہ سے کہیے کہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے قیامت کے دن، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس ولی کی دعا کو قبول فرمائے گا اور کہے گا میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی جنت میں جا اور تیرے سے محبت کرنے والے تیرے غلام کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا۔ تو لہٰذا جن کو اللہ عزت دیتا ہے تو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ یہ آیت کا معنی کیا لکھا لوگے؟ ان آیتوں میں اولیاء اللہ کی شانیں جھلک رہی ہے، ان آیتوں میں اللہ کے محبوب بندوں کی شانیں جھلک رہی ہے۔ آج لوگ تعجب ہوتا ہے کہ کہتے ہیں قبر والے کیا کرتے ہیں، قبر والے کیا دے سکتے ہیں۔ لہٰذا آج میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے دور میں مکے کے کفار و مشرکین لوگوں کو ذہنوں میں بیٹھاتے تھے کہ تم نبی کے قریب مت جاؤ، نبی رسول کے قریب مت جاؤ۔ جو لوگ مکے میں باہر سے آتے تھے ان کو بھٹکا دیا جاتا تھا، ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے قریب مت جاؤ۔ لیکن اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، ولی آتے رہیں گے۔ تو آج وہابی کی شکل میں پہلے جو کام کافر اور مشرک کیا کرتے تھے، آج کے دور میں وہابی اور بدعقیدہ کر رہے ہیں کہ ہم کو بتایا جاتا ہے ولیوں کے قریب کیوں جاتے ہو؟ ان کو معلوم ہے شیطان کا جو استاد ہے یہ بھی جانتا ہے جو ولیوں کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جو ولیوں کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے اولیاء اکرام کے ذریعے۔ ارے بزرگوں کے ذریعے سے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یہ بڑا بار بار آپ نے پڑھا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا معنی کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یعنی اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے، شیطان سے تیری پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، شیطان اگر ہم نے آپ کے سامنے نام لیا شیطان کا، قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کا، شیطان کا، تو آپ کے ذہنوں میں بری شکل آ جائے گی کہ فلاں اس کا یہ حلیہ ہو گیا، یہ حلیہ ہو گیا، یہ حلیہ ہو گیا۔ لیکن یقین جانیے شیطان کو حقیقت میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ ہے زمین پر۔ شیطان کا معنی اور ہے، مجھے ایک بات ذرا آسان سے کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ شیطان جو ہے اس کا نام اصل میں ابلیس ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سو مل کر کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس کے اصلی نام لے کر یاد کرو، ابلیس کہہ کر پکارا، شیطان کو شیطان کہہ کر نہیں، ابلیس کہہ کر پکارا۔ تو شیطان کا اصل نام ابلیس ہے۔ شیطان اس کا نام نہیں، اس کی صفت ہے، اس کی صفت ہے۔ اللہ کرے آپ کی میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، غور کرے۔ شیطان نام اس کا ذاتی نام نہیں ہے شیطان کا، شیطان کا اصل نام ابلیس ہے، ذاتی نام، اور اس کے اندر جو گندی عادتیں ہیں ان عادتوں کا نام شیطان ہے۔ شیطان نام نہیں، اس کی کوالٹی کا نام ہے، اس کے اندر گندی عادتوں کا نام ہے۔ تو شیطان کا معنی آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ شیطان اس کا نام نہیں، اس کے اندر کی عادتیں ہیں۔ تو شیطان کا معنی کیا ہے؟ تو آپ عربی لغت کی مشہور کتاب فیروز اللغات وغیرہ اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں جا کر شیطان کا معنی اردو ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو شیطان کا معنی اور مطلب ہے وہ جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ شیطان ہے۔ تو شیطان کا اصل معنی اللہ سے دور کرنے والا۔ کس سے دور کرنے والا؟
سب مل کر کسے؟ اللہ سے دور کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، اللہ سے دور کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا بڑے بوڑھے لوگ جو اپنے دوست کو شراب کھانے لے جائے، جوا کھانے لے جائے، زنا کے اڈے پہ لے جائے، مسجدوں سے دور کرے، گندی عادتیں سکھائے، تو ہم کہتے ہیں یار کیا شیطانی والی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو شیطان وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرائے۔ تو صرف ابلیس وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے دور کراتا، وہ تو ہے، ابلیس تو ہے ہی آپ کو، کیونکہ اس نے تو وعدہ کر کے آیا، اے اللہ میں تجھ سے چیلنج کرتا ہوں، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا تیرے پاس آنے سے پہلے، سیدھا راستے سے چلنے سے پہلے بھٹکاؤں گا، تیرے سے دور کراؤں گا۔ تو ابلیس کا کام تو ہے ہی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب جانے نہ دے، بھٹکائے، ان کو دور کرائے، دور ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ابلیس جیسے کام کرتے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ جو بندہ ہو، انسان ہو، لیکن تمہیں اللہ سے دور کرانے کا راستہ بتائے، جو تمہیں شراب کھانے لے جائے، جوا کھانے لے جائے، تو وہ بھی شیطان ہی ہے، کیونکہ شیطان جیسی عادت اس کے اندر ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھ لے شیطان کا معنی۔ اب یہ آیت پر غور کرے جس میں اللہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان سے صرف وہ شیطان ابلیس نہیں، ہر وہ بندہ بھی شیطان ہے جو تم کو اللہ سے دور کرے، ہر وہ شخص بھی شیطان ہے جو تم کو اللہ سے دور کرے۔ تو ہم پناہ مانگتے اللہ سے، کبھی قرآن کو اس گہرائی سے پڑھو کہ اللہ ہم اس سے بھی پناہ مانگتے جو ابلیس ہے، ہم اس سے بھی پناہ مانگتے جو تیرا نافرمان بندہ ہے، جو ہمیں اسے دور، تجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا شیطان تو وہ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ شیطان ابلیس کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیطان وہابی کی شکل میں ہو، وہابی کی شکل میں ہو۔ اب یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود سے، ہر اس شخص سے اپنی پناہ میں لے لے جو تجھ سے دور کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ اللہ دعا سکھا رہا ہے، ہم نے سوال کیا یا اللہ تیری پناہ ملے گی کیسا؟ پناہ کے لیے تو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو تھوڑا ہی ہے کہ اللہ پاک تمہیں ایک چادر دے دے آ جاؤ میرے پاس، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دیتا کیسا یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کو بھی اگر آپ سمجھیں گے کہ بھائی کس چیز سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، جو آپ کے دل میں ایمان ہے نا، اللہ پر، رسول پر جو یقین ہے، یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے، دنیا کی ساری دولت اس دولت کے سامنے قربان۔ ایمان اگر آپ کا سلامت ہے تو قبر میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اگر کیونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا مولا ہم تجھ کو ایک مانیں گے، تیرے سارے بتائے طریقے پر چلیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی آ کر آپ کو وہ ایمان والی دولت لوٹنا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی دولت ڈاکوؤں چوروں سے بچانے کے لیے بینک میں رکھتے ہیں، ڈاکوؤں چوروں سے بچانے کے لیے تجوری میں رکھتے ہیں، کیونکہ تجوری وہ ذریعہ ہے جو آپ کے مال کو محفوظ رکھتا ہے، بینک وہ ذریعہ ہے جو آپ کی دولت کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ آپ کا پیسہ، آپ کا روپیہ بچانے کے لیے بینک، تجوری، تہ خانہ، یہ ذریعوں سے حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ذریعہ اللہ نے بنا دیے۔ بولو نا سبحان اللہ، کہ مال کہاں رکھنا اللہ نے ہمیں عقل دے دی، دولت کہاں رکھنا اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی۔ تو جس طرح مال کی حفاظت کے اللہ پاک نے ذریعے بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کے لیے ذریعے بنائے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جو ایمان کی دولت آپ کے دل میں ہے، اس کو بھی لوٹنے والے ابلیس اپنے گیان کو پیدا کر چکا ہے، ابلیس اپنے شاگردوں کو پیدا کر چکا ہے، تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کا ہمدرد بن کر آئیں گے، آپ کا دوست بن کر آئیں گے۔ لہٰذا آپ سچے دل سے کبھی دعا مانگو، اے اللہ تیری پناہ میں ہمیں لے لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ڈر نہیں میرے بندے، میری پناہ تیرے ایمان کو بچانا، تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، اور اللہ سے جو بندہ مدد مانگتا ہے اللہ اس پر ضرور کرم فرماتا ہے، اللہ اس پر ضرور کرم فرماتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے ڈر نہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان سلامت رہے، اور چاہنا بھی چاہیے، ایمان ہی تو دولت ہے ہماری، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیری مدد کروں، میں تجھے اپنی پناہ میں لے لوں، تو اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، میں نے ذریعے بنا دیے ہیں۔ ہم نے کہا مولا وہ ذریعے کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن، اللہ کہتا ہے قرآن کھول، اور قرآن میں یہ آیت تم نے نہیں پڑھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان لائے ہو، عمل کر رہے ہو، اگر اس سے بچانا چاہتے ہو تو میرے نیک بندوں کی صحبت میں آ جاؤ، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے بغداد کیا ہے، کوئی آپ سے پوچھے اجمیر شریف کیا ہے، کوئی آپ سے پوچھے یا اولیاء اللہ کے آستانے کیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دینا یہ بزرگان دین وہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے، یہ ذریعے ہے اولیاء اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہیں نا سنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ہم بزرگوں کی شانیں بیان کر کر بتاتے ہیں کہ اللہ پناہ دینے کے ذریعے بنائے ہیں۔ بغداد شریف کو اللہ کی پناہ کا ذریعہ مانو، اجمیر شریف کو اللہ کی پناہ کا ذریعہ مانو، بزرگان دین کو اللہ کی پناہ کا ذریعہ مانو، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں عالم اسباب میں رکھا ہے دنیا میں، یہاں جو کچھ ملے گا ڈائریکٹ نہیں ذریعے سے ملتا ہے، یہاں عالم اسباب ہے، یہاں جو کچھ ملے گا ذریعے سے ملے گا۔ اب غور کرے ہم عالم اسباب میں ہو اور کہے ہمیں ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا ایک چیز بتا جو بغیر ذریعے سے تجھے ملتی ہو، ایک چیز بتا تجھے بغیر ذریعے سے ملتی ہو۔ ارے ایک روٹی کھانے کے لیے کتنے ذریعے ہیں؟ روٹی کے بیج کو کسان کھیت میں بوتا ہے، پھر وہ کھیت میں پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کر کر پانی ڈالتا ہے، پانی ڈالنے کے بعد جھاڑ بڑا ہوتا ہے، جھاڑ بڑا ہونے کے بعد بیج نکلتے ہیں، بیج نکلنے کے بعد گھیوں نکلتا ہے، گھیوں کو کسان نکالتا ہے، پھر مشین میں پساتا ہے، وہاں سے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، ہول سیل سے پھر ریٹیل مارکیٹ میں آتا ہے، پھر وہاں سے ہم جا کر خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد گھر لے کر آتے ہیں، پھر بھی ہم کھا نہیں سکتے اس روٹی کو جب تک پانی میں لا کر گوندھ نہ دے، پھر گوندنے کے بعد بیل نہ دے، بیلنے کے بعد پھر بھی نہیں کھا سکتے جب تک اس کو اسٹوو پر نہ رکھ دے، پھر بھی ہم اسٹوو کو ڈائریکٹ پکا نہیں سکتے، آگ کے ذریعے توا کا ذریعہ نہ رکھ دے، توا رکھے ذریعہ رکھ دے، اب روٹی بن گئی تیار ہو گئی، پھر بھی آپ کھا نہیں سکتے جب تک روٹی کو ہاتھ کے ذریعے سے نہ توڑے، پھر بھی توڑ لیا کہا تب بھی آپ کو ذریعہ ضروری ہے، دانتوں کا چبانے کا ذریعہ ہونا پڑتا ہے۔ ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے اتنے ذریعے ہیں تو خدا تک پہنچنے کے لیے کتنا ذریعے ہو گئے۔ میں نے کہا میں ایک مثال میں نے دی ہے، اگر ہم عالم اسباب میں ہیں یہاں جو بھی ملے گا ذریعے سے ملے گا، یہاں جو بھی ملے گا ذریعے سے ملے گا، یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا ہے، اللہ نے خود بنایا ہے۔ اگر کوئی وہاں بھی کہے اچھا جب آپ نے کہا کہ ہر چیز ذریعے سے ملتی ہے، میں نے کہا ہم نے تھوڑا ہی کہا، قرآن میں اللہ خود کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، بولو نا سبحان اللہ، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے مجھ سے وسیلے سے مانگو۔ اور دیکھیں اللہ بارش برساتا ہے ذریعہ برف بنا دیتا ہے، اللہ بھوک مٹاتا ہے ذریعہ روٹی چاول کو بنا دیتا ہے، اللہ ہی پیاس مٹاتا ہے ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے مشکل حقیقت میں اللہ ہی ہٹاتا ہے ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن صاحب بولنے لگے اچھا ہر چیز ذریعے سے ملے گی، میں نے کہا ہم نہیں، اللہ خود ذریعے سے دیتا ہے۔ کیا مطلب یہ ذریعے کے ہم محتاج ہیں، بولو نا سبحان اللہ، وسیلے اور ذریعے کے ہم بندے محتاج ہیں، اللہ ذریعوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ بولے جب اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ہم نے کہا ہاں اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، ہر سنی سینہ تان کا کرے گا کیونکہ اللہ ذریعے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہاں بھی کہنے لگا اگر جب اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے تم بھی مانتے ہو پھر وسیلے سے مانگتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا دیکھو ہم تو یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی دیتا ہے وسیلے سے دیتا ہے، بولو نا سبحان اللہ، دیتا وسیلے، وہ کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ، قانون اسی نے بنایا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے، قادر ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ذریعے بنایا ہے۔ لہٰذا
آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دیکھیں، جس میں ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ پناہ دینے والے بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا ہے اپنی پناہ دینے کا۔ اگر اس پر میں بیان کروں تو کافی وقت اسی میں چلا جائے گا، لیکن غریب نواز کے آستانے کو آپ کو تک پہنچانا ہے۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں اب سمجھ گئے حضور غریب نواز کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان فرمایا، قرآن کی 3 سے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ خالی قصے کہانیاں بولتے مولویہ سنی عالم دینہ۔ ہم نے کہا نہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو بھی عقیدہ بتاتا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتا ہے۔ یہ آپ 3 سے 4 آیتیں میں نے رکھی ہے، 3 سے 4 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، پھر آپ کو میں نے سمجھایا ہے۔ اب آپ یہ سمجھے، اب میں نے یہ سورہ قصص کی آیت پھر سے میں آپ کو بتا دوں، یہ اولیاء اللہ کے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے محبوب انبیاء کے واقعات ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا یقین، آپ کا سینہ مضبوط ہو جائے۔ لہٰذا بزرگوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب غریب نواز وسیلے کو مانتے تھے، بولو نا سبحان اللہ، جب غریب نواز وسیلے کو مانتے تھے تو آج وسیلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ جاؤ وہابی تو غلط ہے، غریب نواز غلط نہیں ہو سکتے، کہ کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنا نہیں جو معاذ اللہ غریب نواز کو دوزخی کہے، معاذ اللہ کی کو غوث اعظم کو دوزخی کہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام رکھا ہے، اور اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، میرے بندو ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام رکھا ہے، جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے غوث اعظم ہے، انعام یافتہ بندے غریب نواز ہے۔ ارے بھائی ان کا راستہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ جانو گے تبھی تو آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا، اور تبھی تو اللہ راضی ہوگا۔ لہٰذا غریب نواز کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء اللہ حاضری کے لیے آیا کرتے تھے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی غریب نواز کی چوکھٹ چومتے نظر آ رہے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی غریب نواز کی چوکھٹ چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے دیوا میں رہنے والے وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جو اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، اپنی جگہ خود ایک سمندر ہے، لیکن وہ غریب نواز کی چوکھٹ کے سامنے سر جھکاتے اور چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب اجمیر آئے تو آپ نے چپل پہننا چھوڑا تو ساری زندگی آپ نے چپل پیر میں نہیں پہنی ہے۔ یہ وارث پاک کا ادب تھا اجمیر شریف کو لے کر، یہ بزرگان دین ہے۔ اور آج میں آپ کو میری ساری ڈیٹیل الحمدللہ گزشتہ جمعہ بتا سکا ہوں، اور آپ کو غریب نواز کے بارے میں بچپن کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن میں نے بچپن کے بارے میں بھی کچھ واقعات سنائے ہیں، لیکن ایک بات کہہ کر غریب نواز کی زندگی کے اہم باتیں سن کر ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایک بات یہ ہے، آج وہابی بدعقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں اجمیر جس گنبد کے نیچے مزار ہے وہ مزار غریب نواز کی نہیں ہے، معاذ اللہ، کیونکہ ہمیں بھٹکانا چاہتے ہیں مزدور، کہنے وہ غریب نواز کی مزار نہیں ہے۔ غریب نواز کی مزار تو تھانہ گڑھ کے پہاڑوں میں کہیں گم ہو گئی ہے، لوگوں نے خالی وہاں ایک گنبد بنا دیا ہے اور وہاں جو ہے مزار بنا دی ہے، یہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو 2 بزرگوں کے کتابوں سے بتاؤں گا کہ جہاں گنبد ہے وہی غریب نواز کی مزار ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہابیوں کا اعتراض میں آپ کو صرف کیونکہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے آ جائے، کبھی آپ کو سننے میں آ جائے، اگر کوئی بڑی لمبی داڑھی والا کہے نا اجمیر میں جو درگاہ ہے وہ غریب نواز کی نہیں ہے، وہ تو تالا گڑھوں میں کہیں گم ہو گئی ہے، وہ کیا کہ چلا بنا دیا ہے، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، جن کے آنے کے بعد ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلا، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، کتاب کا نام اقبال الاقیار ہے، اقبال الاقیار۔ اسی کتاب میں آپ نے غریب نواز کے بارے میں لکھا، اور آپ آگے فرماتے ہیں جہاں اس وقت حضور سیدنا غریب نواز کا گنبد ہے وہ گنبد کسی اور نہیں، آپ کے مرید و خلیفہ صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں غریب نواز کا مزار شریف بالکل شہر کے بیچوں بیچ، پہاڑوں میں نہیں کہا، شہر کو بیچوں بیچ ایک سفید گنبد کے سائے تلے ہے، وہی غریب نواز کا مزار ہے۔
شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. کب لکھی گئی یہ کتاب؟ آج سے 500 سال پہلے لکھی گئی. بولے نا سبحان اللہ. اقبال الاقیار میں حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہی غریب نواز کا ہے. آپ کا مزار پہاڑوں میں نہیں، شہر کے بیچوں بیچ گنبد کے سائے تلے ہے. بولے سبحان اللہ. اسی طرح بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سیدنا جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام ہے سفر نامہ. وہ آج سے 500 سال پرانے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. اور بولو سبحان اللہ. ان کے کرامات اتنے اگر میں بتاؤں تو سب وقت اسی میں ہو جائے گا. سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ جب میں اجمیر پہنچا تو آپ کا مزار پہاڑوں پر نہیں ہے، تالا گڑھ پر نہیں ہے. خود سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میں اجمیر پہنچا تو میرے خواجہ کا مزار شریف جو ہے بالکل جو ہے سٹی میں یعنی شہر میں ایک سفید گنبد کے اندر موجود ہے. بولو نا سبحان اللہ. میں نے کہا بڑے بڑے اولیاء اکرام جہاں حاضری دے رہے ہیں وہ یہی سفید گنبد کے اندر رہنے والا مزار ہے. اور آج انہیں مزار سے دور کرنے کے لیے، ہمیں شک ڈالنے کے لیے، ہمیں وسوسہ ڈالنے کے لیے، ہمیں غریب نواز سے دور کرنے کے لیے یہ بات مارکیٹ میں پھیلائی جاتی ہے رجب کے مہینے میں کہ سنو، جہاں آج اجمیر میں گنبد کا مزار ہے یہ مزار غریب نواز کا نہیں ہے، غریب نواز کا مزار پہاڑوں میں ہے. تو آپ ان کے باتوں کو اپنے قدموں کی دھول بھی نہ سمجھیں. ان کو کہے تو ہٹ، ہمیں معلوم ہے ہمارا خواجہ جہاں آرام کر رہا ہے وہی سفید گنبد کے اندر آرام کر رہا ہے. اور یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، صوفی حمید الدین ناگوری جانتے ہیں آپ کون ہے؟ راجستھان میں ایک علاقہ ہے ناگور. راجستھان اجمیر شریف سے یہ 100 کلومیٹر دور ہے، یہ 70 یا 80 کلومیٹر دور ہے ناگور شریف. وہاں ان کا مزار ہے صوفی حمید الدین ناگوری. بولو یا سبحان اللہ. یہ اتنے بڑے ولی ہے، یہ مرید ہے غریب نواز کے، خلیفہ ہے غریب نواز کے. صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، غور فرمائے، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ حضور سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے اجمیر میں آ کر، دیکھیں اجمیر سے 100 کلومیٹر دور پر ناگور ہے. وہاں آج سے 800 سال پہلے نہ ٹرین ہے نہ کوئی گاڑی ہے، لوگ یا تو پیدل آتے تھے یا اونٹوں یا گھوڑوں پر آتے تھے. اتنی دور کا سفر ہے، لیکن صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز پڑھانے کے لیے ناگور سے اجمیر ہر نماز میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. ارے بھائی فجر پڑھائی چلے گئے پھر ظہر میں آ جاتے. 100 کلومیٹر کا راستہ جانا آنا بچوں کے لیے آپ کو معلوم ہے، ایک بندہ اگر گاڑی پہ بھی اسپیڈ جائے تو 2 گھنٹے لگ جائے. 100 کلومیٹر جانا. لہٰذا اس دور میں گاڑی ہے، لوگ یا تو پیدل آتے تھے یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر آتے تھے. اگر 100 کلومیٹر بھی آنا ہوتا ایک دن تو لگ جاتا. لیکن صوفی حمید الدین ناگوری کو غریب نواز نے اپنی صحبت میں رکھ کر ایسا کمال عطا فرمایا تھا. آپ فجر پڑھا کر جاتے تو ظہر میں آتے، ظہر پڑھا کر جاتے تو عصر میں آتے، اور عصر پڑھا کر جاتے تو مغرب میں آتے، مغرب پڑھا کر جاتے تو عشاء میں آ جایا کرتے تھے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ صوفی حمید الدین ناگوری اتنے بڑے بزرگ ہیں. ایک تو یہ کرامت ان کی. دوسری آپ کی کرامت یہ ہے جب بھی آپ نماز پڑھاتے تھے اللہ اکبر کہتے تو جتنے پیچھے مقتدی ہوتے ان سب کو کعبہ نظر آ جایا کرتا تھا. کہاں اجمیر کہاں مکہ، لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ، لیکن غور کرے ہزاروں میل کا فاصلہ. لیکن صوفی حمید الدین ناگوری جب نماز پڑھاتے تھے نا ان کو کعبہ نظر آتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ مسجد کا کمال ہے. ایک دن کسی وجہ سے صوفی صاحب آئے نہیں نماز پڑھانے کے لیے، کسی اور نے نماز پڑھائی. جب نماز کے لیے رکعت باندھی تو صرف دیواریں ہی دیواریں نظر آئے، کچھ نظر نہیں آیا. تب لوگوں کو معلوم ہوا اصل میں ہمیں جو کعبہ نظر آتا تھا وہ کسی اور کے نہیں، صوفی حمید الدین ناگوری کی کرامت تھی. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ صوفی حمید الدین ناگوری ہے کون؟ انہوں نے ہی غریب نواز کے مزار پر گنبد بنایا ہے. بولے نا سبحان اللہ. جو آج سفید گنبد بنا ہوا ہے، معلوم کیا ہوا کہ 800-900 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بزرگاؤں کے مزار پر گنبدیں بنانا یہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اس کی اجازت ہے. بولو نا سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت گنبدیں بنانا شرک ہے.
مزار پر. بولے کیوں؟ بولے دیکھو سعودی حکومت ہے. بولے ہاں. مکہ میں مدینے میں جو قبرستان تھے، مکہ میں جنت المالا قبرستان ہے. بولے ہاں. مدینے میں جنت البقیع کا قبرستان. بولے ہاں. وہاں پر بڑے بڑے گنبدیں بنا ہوئے تھے صحابہ کی مزارات پر. بولے ہاں بنا ہوئے تھے. تو سعودی حکومت نے گرا دیا، اور گرا دیا. آج بھی وہ حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو مانتے ہو نا کہ پہلے گنبد ہی بنے ہوئے؟ بولے ہاں مانتے ہیں. وہ گرایا انہوں نے؟ بولے ہاں گرایا ہے. پھر میری اب بات سنیں آپ. لوگ کہتے ہیں کعبے پہ حکومت کرنے والے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ حکومت غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ مکہ میں حرم میں حکومت ان کی ہے. اسلام وہاں سے پہلا ہے. وہاں فاتحہ نہیں ہوتی، وہاں عرس کسی ولی کا نہیں منایا جاتا، وہاں میلاد نہیں منائی جاتی. لہذا اسلام پھیلا ہی وہاں سے ہے. وہاں نہ عرس ہوتا ہے، نہ میلاد ہوتا ہے، نہ چہلم ہوتا ہے، نہ مزاروں پر چادر ڈالی جاتی ہے، نہ پھول چڑھایا جاتا ہے. جب وہاں نہیں ہوتا تو یہ ہندوستان پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ تو میں ان کو پہلا جواب یہ دیتا ہوں. پہلا میرا جواب سنو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. یہ سمجھنا ہے تو سعودی حکومت کو نہیں، قرآن حدیث کو دیکھا جائے گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ قرآن حدیث ہمیں بتائے گی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہاں وہاں سے اسلام پھیلا ہے، لیکن مانیں گے صحیح غلط کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. پہلی بات تو یہ رکھے. لیکن پھر کہنا نہیں حضرت وہ غلط کیسے ہو سکتے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے کہنے کے مطابق جو سعودی پہ حکومت کرے وہ سچا؟ بولے ہاں وہ سچا آدمی ہے، کیونکہ کعبے پہ حکومت ہے بھائی، مکہ مدینے میں ان کی حکومت ہے. وہ غلط کیسے ہو سکتے؟ اللہ پاک ان کو سیٹ دیا اس لیے ہے کہ کعبے پہ حکومت کرے. میں نے کہا وہ الگ بات ہے. پہلے یہ بتا کہ تمہارے کہنے کے مطابق جو سعودی پہ حکومت کرے وہ سچا؟ بولے ہاں سچا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتا کہ سعودی سے پہلے مکے پہ کعبے پہ کس کی حکومت تھی؟ بولے ترکیوں کی حکومت تھی. میں نے کہا تو دیکھو تم کہہ رہے ہو جو مکے پہ حکومت کرے کعبہ وہی سچا آدمی. بولے ہاں. میں نے کہا ترکی حکومت نے بھی تو حکومت کی ہے. بولے ہاں کی ہے، وہ بھی سچا؟ ہاں وہ بھی سچے. میں نے کہا پھر انہی نے تو گنبدیں بنائی تھی. بولو نا سبحان اللہ. اب تمہارے کہنے کے مطابق جو حکومت ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، تو ترکی حکومت نے تو کعبے پہ حکومت کی ہے، وہ بھی سچی تھی، تبھی تو بزرگوں کے مزار پر گنبدیں بنائی تھی. بولو نا سبحان اللہ. اب خاموش ہو گئے. یہ تو ان کو عقلی جواب دینا تھا. اب حدیث پاک آپ سن لیجئے سب سے پہلے کہ بزرگوں کے ارد گرد ہم عمارت بناتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور مدینے میں آ کر آپ نے دیکھا کہ خبر کے یہودی عیسائیوں کی بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی تھی عمارت کی جیسی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت علی سے فرمایا علی ان کی قبروں کو توڑ دو اور زمین کے برابر کر دو. کیونکہ مدینے میں جب سرکار کا حکومت پھیل گئی، اسلام پھیل گیا، تو سرکار نے فرمایا یہ مزار قبروں پر عمارتیں بنانا یہ جائز نہیں ہے، ان کو توڑ دو. مجھے ایک بات بتائیے، سارے وہابی یہ حدیث بتا کے کہتے ہیں دیکھو حضور نے تو قبروں بڑی بڑی قبروں کو توڑنے لگایا ہے، آج تم قبروں کے اوپر گنبدیں بناتے ہو اس لیے ہم بھی گنبدیں توڑ رہے ہیں. آپ ان سے کہنا حضرت علی نے مسلمانوں کی قبروں کو توڑا تھا یا یہودی اور عیسائیوں کی قبر کو توڑا تھا؟ پہلے یہ بتا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن قبروں کو حضور کے کہنے پر توڑا تھا وہ مسلمانوں کی نہیں، یہود اور عیسائیوں کی قبریں تھیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں آپ، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھی. ایک بات سرکار تو فرما رہے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کسی مسلمان کے قبر کے اوپر پیر بھی مت رکھو. بولو نا سبحان اللہ. کیوں؟ تو سرکار فرماتے سنو، اگر تلوار رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے تو میں اس پہ چلوں تو چلوں گا. سرکار فرمانے مثال دے رہے حضور، لنکی تلوار پر مجھے چلنے کو کہا جائے تو چلوں گا، لیکن کسی مسلمان کی قبر پر نہیں چلوں گا. بولو نا سبحان اللہ. کیوں؟ فرما سرکار فرماتے ہیں کہ قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کی قبر پر پیر بھی نہ رکھنا. ذہن لڑائی سے یہ بھی حدیث پاک ہے. قبر پر پیر مت رکھو، چلو مت، بیٹھو مت، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو کیا حضور قبر والوں کے اوپر سبل چلانے کی اجازت دیں گے؟ گھوڑا مارنے کی اجازت دیں گے؟ جن قبروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا تھا وہ مومن نہیں مشرکوں کی قبریں تھیں. آج بھی دیکھیں آپ، میں زیادہ دور نہیں لے آتا، اگر آپ باہر روڈ پر جائیے یہ لوگ کی مرگھٹوں کو آپ دیکھ لیجئے،
मज़ा, इनकी मरघटों के ऊपर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है, बीच में फोटो लगी हुई है। इसको सरकार ने मना फरमा। खबर के इर्द गिर्द नहीं, खबर के ऊपर इमारत बनाने को मना फरमा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये फरमा सरकार ने कि खबर के ऊपर इमारत मत बनाओ। ये खबर है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसके ऊपर ना बनाओ, इसके ऊपर ना बनाओ, इर्द गिर्द नहीं, ऊपर ना बनाओ। तो बुजुर्गान दीन के गुम्बदे मज़ार के ऊपर इमारत नहीं होती, मज़ार के आजू बाजू जो है इमारतें होती है। बोले ये कहाँ से है? मैंने कहा सुनो, जब हुजूर इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो जिस कमरे में हुजूर को रखा गया वो सैयदा आयशा का कमरा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जान सैयदा आयशा का कमरा था, खुली जमीन नहीं थी, खुला इलाका नहीं था, क्या था? कमरा था, कमरा। जब कमरा था तो दीवारें भी थी, कमरा था तो छत भी था, तो उसी में तो लिहाजा सरकार अलैहिस्सलाम जिस वक्त पर्दा फरमाए तो आपको एक कमरे के अंदर यानी 4 दीवारी के अंदर रखा गया है। मालूम क्या हुआ? अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के इर्द गिर्द, मज़ार के ऊपर नहीं, चारों तरफ दीवारें उठाकर इमारत बना देना, ये सहाबा के दौर से चलते हुए आ रहा है। ये हराम और नाजायज नहीं है मेरे बच्चों। आपको मिसयूज किया जा रहा है, आपके ज़हनों में गलत बात बिठाई जा रही है। खुदा के वास्ते हमारे अहले सुन्नत व जमात के जो अकीदे हैं उन अकीदों पर मजबूती से रहो। यही अकीदा आपको दुनिया में भी और ख़ब्र में भी और आखिरत में भी कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ये बातें समझने के बाद कि गरीब नवाज का मज़ार वहीं पर है, और देखो पहले से मुसलमानों का अकीदा 5, 9, 800 साल हुआ गरीब नवाज जाकर। ये 805वां वर्ष था ना, अभी जो 10 हुआ, 810 साल हो चुके गरीब नवाज जाकर। यानी जब गरीब नवाज पर्दा फरमाए तब मुसलमानों का अकीदा के मज़ार पर गुम्बद बना। तो पहले से मुसलमानों का अकीदे चलते हैं, आज वो अकीदे गलत कैसे हो सकते हैं मुझे बताइए। ये पुराने अकीदे जो है वो अहले सुन्नत व जमात जो आपको बता रहा है, इनकी बातों में आकर अपने ईमान और अकीदे को ना भटकाए। अब आए ख्वाजा इंदल वली अताए रसूल गरीब नवाज की बारगाह में, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने आपको बताया था गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है, मैंने आपको बताया था गरीब नवाज गौसे आजम के भांजे हैं, मैंने आपको बताया था गरीब नवाज माँ पेट वली है, मैंने आपको बताया था कि ख्वाजा को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि गरीब नवाज ये आपकी सिफत है, आपके अंदर क्वालिटी है, और सिफत के साथ याद करना ये अल्लाह ताला की भी सुन्नत है। कुरान की वो आयत जो खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खिज़र कहकर पुकारा, ये सारी बातें मैंने जुमा में बयान रिकॉर्ड हो चुका है, आप ज़रूर उसको आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब गरीब नवाज 9 साल की उम्र में थे, आप हाफिज़ कुरान हो चुके थे। गरीब नवाज 18 साल की उम्र में थे, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। गरीब नवाज के वालिद बड़े मालदार शख्स थे, तो आपको प्रॉपर्टी में एक बाग मिला था और एक पनचक्की मिली थी। गरीब नवाज उस बाग की निगरानी करते, और उस बाग से अंगूर का वो बाग था, बाग जब तैयार हो जाता, अंगूर तैयार हो जाते, उसको मार्केट में बेचकर उस पैसों के 3 हिस्से करते। एक हिस्सा घर वालों को देते, एक हिस्सा फिर से माल लाकर आगे बढ़ाते, और एक हिस्सा अल्लाह की राह में गरीबों को बांट दिया करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की बचपन से आदत थी गरीब नवाजी करना, पहले से ही मिजाज था गरीब नवाजी करना, लोगों पर, यतीमों, बेवाओं, बेसहारों की मदद करना। ख्वाजा इंदल वली अताए रसूल जब आपकी उम्र 18 साल थी, आप अपने बाग में जाते, तो आप जब बाग में जाते तो पहला काम आप ये करते थे, पहले आप कुरान की तिलावत करते थे, उसके बाद बाग की सफाई और फूलों को पानी डालना, पेड़ों को पानी डालना, ये बाद में करते थे। अताए रसूल गरीब नवाज जब भी बाग में जाते कुरान की तिलावत पहले क्या करते थे। इसलिए मुसलमानों याद रखो, कुरान की तिलावत सिलसिले चिश्तिया में जितने चिश्ती बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, आप देख लें उन बुजुर्गों की सीरत को, वो दिन भर में कुरान को 1 से 2 मरतबा मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर मैं इस वाक़े पे बताऊं तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। गरीब नवाज जब बाग में जाकर कुरान खोलते, तो आप जब कुरान पढ़कर ख़त्म करते, और जब कुरान पकड़ कर चलो काम करने के लिए बाग का उठते, तो आप देखते कि आपके बाग का काम कोई आकर कर दिया, यानी पेड़ों को पानी डाल चुका है, फल तोड़ चुके हैं, झाड़ साफ कर दिए हैं, झाड़ू मार दिया गया है,
آپ پریشان ہو جاتے. ایک دن اپنی ماں سے کہا ماں میں روز جب قرآن پڑھ کر اٹھتا ہوں صاف کرنے کے لیے, باغ کو پانی ڈالنے کے لیے, تو میرا کام کوئی آ کر جاتا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا, ہوا میں ٹوکرا اڑتے رہتا ہے اور انگور ٹوکرے میں گر جاتے ہیں, جھاڑو صاف ہو جاتا ہے, یہ سارے معاملات بولے. ایک دن ماں نے کہا بیٹا معین الدین ایک کام کرو, اگر کل یہ معاملہ ہے تو اس سے کہو ہمارے سامنے آ جائے. لہذا دوسرے دن وہی وہ معاملہ چلتا رہا. غریب نواز نے فرمایا تو کون ہے جو میرے باغ کی آتا اور خدمت کر چلے جاتا ہے, تو سامنے تو آ جا. اتنا کہنا تھا. وہ لوگ کہتے حضور ہم جنات ہیں. بولنا سبحان اللہ, ہم جنات ہیں, ہم آپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے گزرتے رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور غریب نواز وہ جنات کہتے ہیں معین الدین جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارا پڑھنا اور تمہاری قرأت ہمیں اتنی پسند آتی ہے تو ہم تمہارے قرآن کو سننے کے لیے کھڑ جاتے ہیں. جب تم قرآن ختم کر دیتے ہو تو ہم تمہارے باغ کا کام کر چلے جاتے ہیں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. میرے خواجہ کی شان کیا ہے کہ جن کے جب وہ قرآن پڑھے تو جنات سننے کے لیے آیا کرتے تھے. میرے غریب نواز کی عمر جب 18 سال تھی, ایک بزرگ باغ میں آئے جو ان کا نام ابراہیم بن قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. شیخ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, کیونکہ غریب نواز بچپن سے بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے, ان کو دیکھا اور قریب باغ میں بلا, ایک جھاڑ کے نیچے بٹھایا, انگور کا گوچہ توڑ کر دیا, پانی دیا, شربت دیا, ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم قندوسی کو غریب نواز کا یہ ادب بڑا پسند آیا, یہ ادب کرنا بڑا پسند آیا. آپ خواجہ غریب نواز کو اپنے جھولی سے, وہ بزرگ تھے ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اپنی جھولی سے ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکال کر خود چبا کر غریب نواز کے منہ میں ڈالتے. کہا بیٹا یہ کھا لے. خواجہ غریب نواز جب کھاتے ہیں, کھانے کے بعد آپ کو ایک غشی آ جاتی ہے, جب تھوڑی دیر کے لیے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب آپ کو ہوش آتا ہے, وہ بزرگ تو غائب ہو چکے تھے لیکن آپ کے دل سے تھوڑی بہت جو دنیا کی محبت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں, ماں کا اجازت لینے کے بعد اپنے حصے میں آئے پراپرٹی کے باغ کو بیچ کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب سنو اس کے بعد اللہ کے ولی غریب نواز کرتے کیا ہے. یہاں ٹرننگ پوائنٹ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. غریب نواز ایران کا ایک شہر تہران کا ایک علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے, وہیں پر بڑے ہوئے. 18 سال کی آپ کی عمر تھی, آپ نے باغ کو اللہ کی راہ میں بیچا اور اللہ کی جستجو, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غریب نواز تہران سے نکلے, بخارا آئے, نشاپور آئے. نشاپور میں آپ شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ تھا. کون ہے شیخ شرف الدین؟ یہ غریب نواز کے استاد ہے. شیخ شرف الدین کا بازار نشاپور, بخارا, یہ سارے علاقے افغانستان میں آ گئے ہیں. پہلے یہ سارے علاقے آج یہ افغانستان میں آ گئے ہیں, لیکن پہلے یہ علاقے ایران کے حصے تھے, عراق اور ایران کے حصے تھے. آپ نشاپور میں گئے اور غریب نواز وہاں جا کر شیخ شرف الدین کے مدرسے میں داخل ہو کر پڑھا. پہلے تو حافظ ہو چکے تھے, پڑھا پھر کیا, غور کریں. آپ نے حصول حدیث کو پڑھنے کا طریقہ سمجھا, حصول قرآن کو سمجھنے کا طریقہ, تفسیر کیا ہے, وہ ساری باتیں غریب نواز سیکھے. پھر آپ نشاپور سے بخارا آئے, شیخ حسام الدین کے مدرسے میں گئے. وہاں آپ نے 5 سال اپنے استاد کے پاس پڑھا. کتنے سال پڑھا؟ سو مل کر کتنے سال؟ وہاں 1 سال نشاپور میں, یہاں 5 سال. غریب نواز باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد کہ چلو اللہ کی رضا حاصل کرے تو ڈائریکٹ مرید نہیں بنے. مرید ارے بھائی ماں پیٹ ولی, بولنا سبحان اللہ. اور غریب نواز کو ایسے ولی ہے, اگر آپ کے دادا کو اوپر تک دیکھا جائے اور آپ کے نانا سے لے کر اوپر تک دیکھا جائے, سب کے سب ولی, یعنی پیدائشی ولی, خاندانی ولی, ماں پیٹ ولی. وہ ہے میرے غریب نواز کا مقام و مرتبہ. اتنے اونچے مقام پہ آنے کے بعد بھی غریب نواز مدرسے میں جا کے 6 سال تک پڑھے. بولو نا سبحان اللہ. علم کتنی بڑی ضرورت ہے. 6 سال تک, 5 سال بخارا میں, 1 سال نشاپور میں حصول حدیث, حصول فقہ اور حصول جو ہے نا قرآن کی طریقہ, یہ سارے پڑھنے کے بعد مرید نہیں بنے. ابھی یہ پہلے پڑھا. معلوم کیا ہوا؟ ولی جاہل نہیں ہوتا.
ہاں آج جو ہے نا لوگ ولیوں سے دور ہو رہے. کہیں کو دور ہو رہے بھائی؟ بولے حضرت ہم گئے تھے بابا کے پاس, ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں تھے, سر پہ شملہ تھا, لمبی داڑھی تھی, پیچھے لمبے بال تھے, اور وہ کہے تو ان کے ہاتھ لوگ پیر پڑ رہے تھے, ہاتھ پڑ رہے تھے, پیر چوم رہے تھے. ہم سمجھے بہت بڑے بابا ہے, قریب گئے, لیکن جانے کے بعد معلوم ہوا یہ بابا تو بڑے دھوکے باز ہے, یہ تو خالی دکھاوا کرتے ہیں, سامنے کچھ ہے اندر کچھ ہے. اور ہمیں تو معلوم یہ تک ہوا ہے کہ ان کو تو نہ نماز کا طریقہ معلوم ہے, نہ روزے کے مسائل معلوم ہے, نہ حلال معلوم ہے, نہ حرام معلوم ہے. اور یہ بابا کے تو بڑے بڑے مرید ہے, لیکن مرید کون سے مرید ہے؟ جو پورے شہر کا سب سے بڑا سود خور ان کا مرید, سب سے بڑا شہر کا شرابی ان کا مرید, سب سے بڑا بٹے باز دھکے باز وہ ان کا مرید, روڈی وہ ان کا مرید. میں کہتا ہوں دیکھو بزرگان دین یقیناً شرابیوں, روڈیوں, پہلوانوں کو مرید بنایا ہے, کوئی شک نہیں ہے. گناہگاروں کو وہ سینے سے نہیں لگائیں گے تو پھر لگائیں گے کس کو ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں, ایک بندہ دیکھیں بابا شرف الدین کے پاس آیا, حضور کہنے لگا بابا صاحب کی بات بتاؤ, ہمارے حیدرآباد کے سپر آپ کا بڑا احسان ہے. حضرت بابا شرف الدین کے پاس آیا, کہنے لگا حضور آپ کے کرامتیں, آپ کے واقعات, آپ کا چہرہ, دل چاہتا ہے میں آپ کا مرید بن جاؤں, لیکن میں مرید بننے سے پہلے ایک شرط رکھتا ہوں, ایک میری شرط ہے. بولے کیا شرط ہے بتا؟ کہا حضور میں مرید بنوں گا آپ کا, آپ جو بولے وہ سنوں گا, لیکن میرے اندر ایک شرط یہ ہے, مجھے آپ شراب سے منع نہیں کرنا, شراب پینے سے منع نہیں کرنا. بابا شرف الدین علیہ رحمہ بزرگان دین جانتے ہیں کہ بزرگان دین ہمارے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بیمار کا علاج کیسا کرنا ہے یہ ڈاکٹروں کو پتا ہے, یہ ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے اس کی دوا کیا ہے. بابا شرف الدین نے یہ نہیں کہا جا میں کیا کروں, میں مرید نہیں بناتا تو شراب. بھائی بزرگان دین گنہگاروں کو سینے سے لگایا, لیکن لگایا کیسے ذرا سن لیجیے آپ. اب بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تیری شرط منظور ہے, لیکن میری بھی ایک شرط ہے, میری بھی ایک شرط ہے. میں نے کہا حضور کیا ہے؟ بابا شرف الدین نے فرمایا کہ سن, میرے سامنے کبھی شراب نہیں پینا, میرے سامنے کبھی شراب نہیں پینا. وہ دل میں سوچا میں گھر میں پی لوں گا, گھر میں تھوڑی حضرت آ کے دیکھتے, کبھی شراب خانے میں جا کر پی لوں گا, وہاں تھوڑی آ کے حضرت دیکھتے. حضور شرط منظور ہے, مرید بن گیا, خوشی خوشی گھر گیا. رات کا وقت ہوا, رات کا وقت تھا, نے دیکھا چلو شراب کی بوتل نکالا, سوری نکالا, پینا چاہتا تھا. سامنے بابا صاحب کو بیٹھا ہوا نظر آیا, سامنے اس کے گھر میں بابا شرف الدین بیٹھے ہوئے ہیں. ڈر گیا, گھر سے نکل کے بھاگا, سیدھا وہاں شراب خانے میں گیا. بولے یہاں تو حضرت نہیں ہے, چاروں طرف دیکھ لیا, جو بازو باہر, آپ نہیں حضرت. اب بیٹھا شراب خانے میں, نکالا شراب پی رہا تھا, دیکھا بابا شرف الدین پھر یہاں بیٹھے ہوئے. بولے نا سبحان اللہ. اب تو کانپ گیا, ہل گیا, وہاں سے نکل کر اس پہاڑ پر بھاگا جہاں آج کی آپ کی مزار مبارک ہے. وہاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ جانتا ہے ہاپا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے. سارے دوست کہتے ہیں باپ تو کیوں سہما ہوا ہے؟ کہا میں بعد میں بتاؤں گا, ذرا بتاؤ تو صحیح حضور کہاں ہے, حضور کہاں ہے؟ بولے کیوں؟ وہ تو اپنے روم میں ہے. وہ حیران ہوا, میں تو ابھی روم میں دیکھ, میں اپنے گھر میں دیکھ کر آیا ہوں, فلاں جگہ دیکھ کر آیا ہوں, تم کہہ رہے ہو کہ حضور روم ہے؟ بولے بھائی ہم انہی کے انتظار میں کھڑے ہیں. یہ بات چل ہی رہی تھی, بابا صاحب اپنا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ جاتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. اس نے اس کرامت کو دیکھ کر کہا حضور اب آج کے بعد میں شراب سے توبہ کرتا ہوں, بلکہ آپ کے ذریعے شراب طہورہ جو قرآن میں ذکر ہے وہ پیوں گا. میں نے کہا جب شرابی ان کی صحبت میں آتا تو شراب پینا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتے بزرگان دین, یہ ہوتے. تو ہم صرف کرامتوں کو دیکھ کر ایک بابا تعویذ دے رہے, تعویذ ڈالتے کہ ہمارے کام بن گئے, ان کے مرید بن جاؤ نا, کیونکہ ولی عالم ہوتا ہے, غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ, وہ پہلے پڑھ رہے ہیں, اندازہ کرے مسلمانوں, مرید نہیں بنے, پہلے علم حاصل کرے. تو جاہلوں سے مرید مت بنو. ان جاہلوں کو دیکھو, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ان کے ایک صاحب کو میں نے دیکھا 20 سال ہو گئے مرید ہو کے, سر پہ پیلی ٹوپی پہنتے, ہری ٹوپی بھی پہنتے. میں نے کتنے سال ہوا حضرت مرید بن کر؟ بولے 15 سے 20 سال ہو گیا. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, بولے نہیں ہمارے باپ بھی ان کے مرید تھے, ہمارے دادا بھی مرید تھے, نسل بہ نسل مرے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے مرید بننا, لیکن مجھے تعجب یہ ہوتا ہے جب 20 سال ہوگا مرید بن کر, 15 سال ہوگا مرید بن کر, ان کے اندر تبدیلی کچھ نہیں ہے. انہوں شرابی کے شرابی, انہوں سود خور کے سود خور, انہوں جھوٹ بولنے والے, گالی دینے والے, انہوں روڈی, پہلوان, لیڈر, پھر 15 سال ہو گیا مرید بن کر. میں نے کہا یار
میں نے تو دیکھا جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کا رنگ ان پہ چڑھ جاتا ہے. معلوم میں تعجب کرنے لگا. بعد میں جب جا کر دیکھے ان کے پیر کو، پیر میں خود خالی ہے، نہ پیر میں نہ علم ہے نہ ان کو نماز کا طریقہ. جب خود پیر بے نمازی ہو تو مرید کو کیا نماز پڑھنے کا سکھائے گا؟ پیر خود داڑھی کٹتا ہو تو مرید کو کیا بولے گا داڑھی رکھو؟ پیر خود جو ہے نا سود میں پیسے لیتے تو مرید کو کیا بولے گا پیسے لو؟ لہذا ایسے پیر کو مت دیکھو جو قرآن کا مذاق اڑائے، جو حدیث کا مذاق اڑائے. وہ پیر نہیں شیطان ہوتا ہے. اور جو واقعی پیر ہوتا ہے، جو ان کی صحبت میں شرابی بھی آ جائے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھو بچوں. اور پیر کبھی جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے. بولے یا سبحان اللہ. آپ پڑھ کر دیکھیں، غوث اعظم کے بارے میں پڑھے، غریب نواز کے بارے میں پڑھے، بندہ نواز کے بارے میں پڑھے، جس بزرگ کے بارے میں چاہے پڑھے. یہ لوگ مرید بننے سے پہلے عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، تب جا کر کسی سے مرید بنے. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے آپ کی بھی ایک غلطی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرید کس کے بننا ہے. جس کو چاہے بن گئے. جہر چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا جاتا، پہلے دیکھا جاتا ہے. ارے یار میں کیا بتاؤں تمہیں، بڑے بڑے شملے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے نظر آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں. معاذ اللہ. یہ دور آج چل رہا ہے. اس لیے پیر کے اندر 4 چیزیں دیکھو. آج میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، کیونکہ یہ زمین قیامت تک اللہ والوں سے خالی نہیں رہے گی. بولو نا سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ اب اس زمین پر کوئی ایسا اللہ والا نہیں ہوگا. نا، سرکار نے فرمایا میری امت میں ہر دور میں قیامت تک ایک غوث، ایک قطب اور ابدال رہیں گے. ہر علاقے میں رہیں گے. بولے سبحان اللہ. ہر شہر میں رہیں گے. بولے سبحان اللہ. ہر شہر، ہر علاقہ. بس تمہیں یقین اللہ پر مضبوط رکھنا چاہیے. اے اللہ سچے پیر کو دلا یقین. جانیے یقین مضبوط ہو اللہ پر، رسول پر، تو اللہ پاک ضرور سچے پیر تک آپ کو پہنچا کر رہتا ہے. پھر بھی آسان کر کے بتاؤں کہ آج کے دور میں اگر آپ کو مرید بننا ہے تو کس سے بنے؟ 4 چیزیں دو. خاندان ہو گئے. میں نے خاندان والوں کو دیکھا ہے کہ ان کے باپ دادا ولی ہے، انہوں ولی سجادہ بن کر بیٹھے ہوئے، لیکن انہوں خود جاہل بنے ہوئے. نہ ان کو نماز معلوم ہے، نہ ان کو روزہ معلوم ہے، نہ ان کو جو ہے نا حلال اور حرام کے مسئلے معلوم ہے. اور پھر جو ہے نا صحابہ کے بارے میں بڑی بڑے ہم بہت بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں بزرگ ایسے تھے. میں نے کہا دیکھو جو قرآن حدیث کے خلاف جائے گا مسلمان جانتے ہیں ان کی عزت خطروں کی دھول کے برابر بھی نہیں کریں گے. جو قرآن کی عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے، جو حدیثوں کی عزت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے، جو دین اور شریعت سے محبت کرے گا ہم اس کی عزت کریں گے. ہاں 4 باتیں دیکھو جب آپ جا کے مرید بن جاؤ. ایک پیر میں 4 چیزیں ہونا. کتنے؟ سب مل کر کتنے؟ پہلا، پیر پکا سنی رہنا. آسان کر کے سمجھا. بولے سبحان اللہ. پکا سنی رہنا. سنی بھی ہے نا، میں سنی ہوں فاتحہ دلاتا ہوں، پھر وہابیوں کے جلسے میں کیوں جاتا، شیعوں کے ساتھ کیوں بیٹھتا، وہابیوں کی عزت کیوں کرتا؟ نہیں، صوفی کسی کو برا نہیں بولتے. میں نے کہا ایسا کوئی صوفی نہیں ہے بیٹا. سارے صوفیوں کے امام غوث اعظم ہے، امام الاولیاء غوث اعظم ہے. میں نے کہا ان کی کتاب تو نے پڑھی ہے، غنیت الطالبین. غوث اعظم نے اپنی کتاب میں غوث اعظم نے باطل اور غلط فرقوں کی دھجیاں اڑائی ہے. یہ ہے صوفیت اور یہ ہے غوث اعظم. غلط کو غلط بنا، یہ صوفی کا طریقہ ہی ہے. اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، اللہ کے دوستوں سے دوستی. اس حدیثوں پر ہم نہیں، اللہ والے تو مکمل طور پر عمل کرتے ہیں. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ولیوں سے نہیں ہو سکتی. غوث اعظم تو اپنی کتاب میں وہابیوں بدعقیدوں کے بارے میں کتابیں میں اپنی زندگیوں، رافضیوں، شیعوں کے بارے میں غوث اعظم اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا. کہا ان کے قریب مت جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو. میں نے کہا ہم غوث اعظم کے صوفی کو مانتے ہیں، جو غوث اعظم کے طریقے وہ بولو محبت سے سبحان اللہ. خالی 11ویں چھٹی کرنے نہیں، کبھی ان کے طریقے بھی پڑھ کر دیکھو. اصل یہ کمال ہے. آپ تمہیں نہیں غریب نواز سے میری بڑی محبت ہے. اب یہ محبت کیا ہے؟ بولے جیسا چھٹی شریف آتی ہے تو باجا لے کر پھرتا ہوں. میں نے کہا باجا حرام ہے اور یہ تیرے حرام کام سے غریب نواز راضی ہوں گے؟ یہ نہیں، میں غوث اعظم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اچھا کیا کرتے صاحب؟ بولے 11ویں آتی جھنڈا بڑی دھوم سے باجے سے نکالتا ہوں. میں نے کہا باجا حرام ہے اور یہ تیرے حرام کام سے غوث اعظم راضی ہوں گے؟ میں نے کہا کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ بزرگان دین کو؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ بزرگان دین کے ساتھ؟ بزرگوں کو دیکھو، وہ حرام کام تو دور کی بات ہے، اپنے مرید کے اندر حرام کام کا ذریعہ بھی پسند نہیں کرتے تھے. بولو نا سبحان اللہ.
اس کے قریب بھی مرید کو جانا نہیں دیتے تھے جن کے ذریعے سے گناہ ہو سکتا تھا. گناہ کیا نہیں, اگر ہو سکتا تھا ایسا گناہ والا کام تو مرید کو پہلے روک دیتے تھے. لہٰذا مرید کو چاہیے کہ وہ 4 شرطیں دیکھے. پہلی شرط کہ پیر پکا سنی ہونا. دوسری شرط پیر عالم ہونا. عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم اتنی صلاحیت ضرور ہونا کہ اگر کوئی مرید آ کر پوچھے حضرت حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو کتاب کھول کر بتا سکنا. بولنا سبحان اللہ. یہ گڑبڑی ہوتی ہے. بعض ہم تمبے بالا دیکھ لیے, 10 انگوٹھیاں دیکھ لیے, جبکہ ساری زندگی حضور نے ایک انگوٹھی ایک انگلی میں پہنی ہے, سنت ہے. بولنا سبحان اللہ. اور کوئی بزرگ فرض تو فرض سنت کو بھی نہیں چھوڑتا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کون ہے؟ غریب نواز کے پیر ہے. فضیل بن ایاز پیر کے پیر کے پیر. بولے یار سبحان اللہ. غریب نواز اپنی کتاب غریب نواز لکھ رہے ہیں, انیس الارواح میں لکھ رہے ہیں. یہ غریب نواز کی کتاب ہے انیس الارواح. اس میں آپ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواجہ فضیل بن ایاز ہمارے جو جد اعلیٰ ہے, دادا پیر ہے, وہ وضو کرتے کرتے, وضو میں ہم ہاتھ کلی ہر عمل کو 3 بار کرتے نا, آپ نے 2 مرتبہ کیا, 2 مرتبہ کیا. اور خواجہ فضیل بن ایاز فرماتے جب میں سویا تو حضور خواب میں آئے, آ کر فرمایا فضیل ہماری محبت کا دعویٰ, ہمارے عشق کا دعویٰ اور ہماری سنت میں عمل نہیں کرتا, حضور مجھے معاف کر دیجئے. حضرت غریب نواز کہتے ہیں اس غلطی پر فضیل بن ایاز ساری رات زندگی بھر روزانہ اس غلطی کی معافی پر روزانہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. یہ ایک سنت چھوٹی کیسا مجھ سے, غلطی ہوئی کیسا, اس ایک غلطی پر روزانہ ساری زندگی 100 رکعت نفل. اور پھر بھی رویا کرتے تھے. غریب نواز فرماتے کسی نے پوچھا حضور روتے کیوں ہو؟ تو میں جب وہ غلطی یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے, جب مر جاؤں گا قبر میں حضور آئیں گے تو میں یہ چہرہ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. فضیل بن ایاز جو غریب نواز کے پیر ہے, ایک سنت چھوڑ جائے تو اتنا رو رہے ہیں, ساری زندگی رو رہے ہیں. یہ خوف ہے کہ حضور کو قیامت کے دن کیا چہرہ دکھاؤں گا. اور آج کا پیر سنت و سنت فرض نہیں پڑھتا, روزے کے مسائل نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, وضو کا طریقہ نہیں معلوم, دل کی نماز پڑھنے والے, 10 انگوٹھی پہننے والے, پیچھے سے لمبے بال رکھنے والے, لمبی داڑھی رکھنے والے, کس کو تم ولی سمجھ رہے ہو؟ آج وہاں بھی ان کو دیکھ کر کہتا دیکھو ولی ایسے ہوتے ہیں, اس کو کہنا ولی ایسے نہیں, غریب نواز کی زندگی کو بتا کر کہنا ولی ایسے ہوتے ہیں. آج ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ سچے ولیوں سے دور ہو رہے ہیں, لیکن یہ زمین سچے ولیوں سے قیامت تک بھری رہیں گی. بولنا سبحان اللہ. بس تمہارا عقیدہ سچا ہونا تو اللہ پاک ایسے ولیوں سے ملاقات ضرور کرائے گا انشاءاللہ. آپ مضبوط رہیے, بس سمجھیے کہ زمین پہ سے اللہ والے ختم ہو گئے نا, قیامت تک اس زمین پر اللہ والے رہیں گے, کیونکہ اب کسی مفتی کا فتویٰ نہیں, کسی مولوی کا قول نہیں, رسول پاک کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا, مشکات میں حدیث پاک موجود ہے, سرکار نے فرمایا قیامت تک میری امت میں غوث قطب اور ابدال جیسے بزرگان دین رہیں گے. بولنا سبحان اللہ. بس ان کو پہچاننا ہے تو 4 چیزیں دیکھو کہ پکا وہ سنی رہے گا, دوسرا عالم رہے گا, جاہل نہیں رہے گا. یار میں نے کئی جنوں کو دیکھا ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں, اوہ بڑا شملہ, اس میں 4 انگوٹھی, اس میں 4 انگوٹھی. میں نے کہا کسی بزرگ کا طریقہ نہیں ہے, کیونکہ حضور کی سنت ہے 1 انگوٹھی پہننا. بولے یا سبحان اللہ. حضور نے ساری زندگی 1 انگوٹھی پہنی ہے, وہ بھی 1 انگلی میں. کتنی پڑھی؟ اور بزرگان دین ہو اور حضور کے خلاف کام کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو حضور کی سنت پر نہ چلے اس پر روحانیت آ ہی نہیں سکتی. ارے روحانیت اس کے اندر آتی ہے جو قرآن حدیث کا اور حضور کی اداؤں کا پابند ہوتا ہے. اگر میں بتاتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب آپ آخری وقت وضو کر رہے تھے, آپ کے مرید کو آپ نے فرمایا تھا وضو کرواؤ مجھے, اتنے کمزور ہو گئے تھے. جب آپ کو وضو کرایا جا رہا تھا, مرید نے داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا تو غریب نواز اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی داڑھی میں خلال کرایا اور فرمایا یہ میرے آقا کی سنت ہے. بولنا سبحان اللہ. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا. آخری وقت ہے, روح نکلنے والی ہے, تب بھی حضور کی سنت سے محبت دیکھیے آپ.
یہ اللہ والے ہوتے یار. کس کو اللہ والے سمجھ رہے ہیں؟ جو ہوا میں اڑ کر بتائے, جو آپ کے دل کی بات بتائے, جو پانی پر چل کر بتائے, جو آپ کی پریشانی ہٹا کر بتائے. میں نے کہا ایسے تو آج کئی یہودی, کئی ایسے جو ہے صوفی سنت جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے والے, لال کپڑے والے, یہ کہا سارے کام کر رہے ہیں. کیا تم اس کے مرید بن جاؤ گے؟ نہ, مرید بننے کے لیے شرط دیکھو کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے. دوسری شرط, تیسری شرط, وہ فاسق نہیں, وہ کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو, وہ قرآن حدیث پر پابند کرنے والا, قرآن حدیث کا پابند ہو, حضور کی ساری سنتوں پہ عمل کرتا ہو. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا شجرہ درست ہو. اس کے پیر کون ہے, اس کے پیر کون ہے, اس کے پیر کون ہے, اس کا شجرہ جا کر حضرت علی اور حضور تک ملنا چاہیے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ چار شرطیں. خیر وقت اسی میں ختم ہوگا. غریب نواز 6 سال پڑھے, پھر وہاں آپ جب پڑھے کیا بن گئے؟ آپ عالم بن گئے. حافظ تو تھے ہی, بولنا سبحان اللہ. 9 سال کی عمر میں تو آپ نے حفظ کر چکا تھا, قرآن یاد تھی آپ کو. اب آپ 18 سال سے 19 سال کی عمر یا 21 سال کی عمر میں آپ نے سارے ظاہری علوم, قرآن کے اصول, حدیث کے اصول, فقہ, محدث, یہ سارے کتابیں آپ پڑھ کر حافظ و عالم و قاری اور محدث اور مفتی بن چکے تھے. ابھی مرید نہیں بنے لیکن مفتی بن چکے تھے. مرید نہیں بنے لیکن مولوی بن چکے تھے. مرید نہیں بنے لیکن محدث بن چکے تھے. مرید نہیں بنے حافظ کے قاری بن چکے تھے. یہ علم بننے کے بعد, اس کے بعد غریب نواز کو معلوم ہوا کہ یہاں قریب میں ایک نشاپور میں ایک علاقہ ہے ہرون, بولنا سبحان اللہ. نشاپور میں ایک علاقہ ہے ہرون, وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ کی خانقاہ ہے. اس بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہرونی ہے. غریب نواز اپنے مرشد کی تلاش کے لیے نشاپور سے ہرون پہنچے. وہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے مرشد بغداد میں جنید بغدادی کی مزار کی زیارت کرنے گئے ہیں. تو وہاں آپ پہنچے بغداد, اور بغداد کی جامع مسجد میں آپ نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھا کہ میرے مرشد, جمعہ کا دن تھا, بغداد کی جامع مسجد ہے, جنید بغدادی ممبر پر بیٹھے ہیں, غریب نواز مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, اندر آ رہے ہیں. ساری زندگی ملاقات کبھی نہیں ہوئی ان کی, ملاقات کبھی نہیں, پہچانتے کبھی ایک دوسرے کو نہیں تھے. لیکن سنو, جب آپ کے پیر و مرشد عثمان ہرونی رہے ممبر پر بیٹھے آپ کی نظر غریب نواز پر پڑی تو آپ نے فرمایا, معین الدین کتنے سال سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا. بولنا سبحان اللہ. نام بھی جانتے ہیں اور علاقہ بھی جانتے ہیں. نام لے کر پکارا, کیوں؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ساری کائنات کو پہچان لیتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے اس کو ساری کائنات کو پہچان لیتا ہے. پھر آپ اپنے پیر کی خدمت میں رہے, بولو نا سبحان اللہ. پیر کی خدمت میں 1 سال نہیں رہے, 2 سال نہیں رہے. خود غریب نواز اپنی کتاب انیس الاربعہ میں فرماتے ہیں, میں نے اپنے پیر کی خدمت 20 سال کی. بولو یار سبحان اللہ. بزرگوں کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہاں, اللہ بڑے بڑے اونچے مقام دیتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرنے سے. غریب نواز فرماتے ہیں 1 سال 2 سال نہیں, 20 سال تک میں نے اپنی پیر کی خدمت کی. ہم نے کہا حضور کیا کرتے تھے آپ؟ پیر کی خدمت کیا پیر دباتے تھے یا ہاتھ دباتے تھے؟ بولے نہیں. بولے کرتے کیا تھے؟ جہاں میرے پیر جاتے تھے پیر کا بستر میں سر پر اٹھاتا تھا. بولو یا سبحان اللہ. میں ہند کے راجہ ہندل علی غریب نواز کی بات کر رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. پیر و مرشد کا بستر سر پر اٹھاتا تھا اور ہاتھ میں آپ کی نالین کو ہاتھ میں رکھتا تھا. یہ غریب نواز کی ڈیوٹی تھی. اور یہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دن کو دن نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھی. بولو سبحان اللہ. کیا خدمت تھی پیر و مرشد سے محبت. دن کو دن میں نے نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھی. جب پیر بلاتے حاضر ہوتا, نہ نیند ہوتی نہ چین تھا, بس پیر کی خدمت تھی. آج غریب نواز خود فرماتے ہیں یہ جو مقام ملا ہے نا یہ میرے پیر کی خدمت کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمایا ہے. بولنا سبحان اللہ. پیر بولے نا دیکھو آج کا مرید, بس آپ مرید بن جائیں گے پیر صاحب سے, مرید بن کر کب دکھیں گے بھائی بولے کچھ پریشانی آئے تو پیر یاد آئے. کام کیا ہے جی خدمت کا, کچھ پریشانی ہے تعویذ لینا ہے تو پیر یاد آئیں گے. بیٹا سیدھا بیٹھو نیچے, ٹیکا لے کر مت بیٹھو. جو لوگ ٹیکا لے کے بیٹھے تھے سستی کا علم مت کریے آپ. اگر سستی آئے تو باہر جائیے, سستا کے آئیے چولہے, یا عاشقوں کا مجموعہ بیٹھا ہے. ہم تو فونوں میں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, روڈیو پہلوانوں ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں. اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے.
بیٹھیے سکون سے. اور غریب نواز کے عشق میں بولتے ہیں سبحان اللہ بھی بولتے رہے. آپ کی ایک بات کو سنیں, آج لوگ کہتے ہیں نا مرید بن گئے. مرید کی بھی دو قسمت ہے, ایک رسمی مرید جو آتا خالی مرید بن گیا تو بھی سال میں ایک بار پیر کے فاتحہ میں دکھتا ہو, کچھ پیر کی صحبت میں رہتا نہیں, سیکھتا نہیں, سمجھتا نہیں. ایک ہوتا ہے ارادتی مرید جو پیر کی خدمت میں بھی کرتا, پیر سے سیکھتا ہے حلال حرام کے مسئلے, اور پکا مرید ہوتا کیونکہ اس کو معلوم پیر کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے. یا پیر بتاتا ہے کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ مرشد بتاتا ہے. غریب نواز 20 سال تک خدمت کر رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کی. بزرگوں کی خدمت سے ملتا ہے صلہ. آپ جانتے ہیں اسماعیل شاہ قادری گھوڑواری شریف کو, کتنے لوگ الحمدللہ حیدرآباد سے جاتے ہیں. جب ہر جمعرات کو جو ایسا دکھتا ہے کہ عرس ہے. آپ کا عرس 29 محرم کو آتا ہے, لیکن جب اتنی پبلک نہیں رہتی. ہر جمعرات, جمعہ اور اتوار کو اتنی پبلک رہتی ہے. ایسا دکھتا ہے کہ عرس ہے, دیوانے آتے ہیں, دعا کرتے جاتے, کوئی لوٹ کر آتا ہے, کوئی طریقے سے آتا ہے. لیکن اسماعیل شاہ قادری کو مقام ملا کہاں سے؟ آپ جب بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گنبد تعمیر ہو رہی تھی تو آپ کے چھوٹے بیٹے بندہ نواز کے سید اصغر حسینی وہ آپ تعمیر کرا تھے. غریب نواز بندہ نواز کی گنبد بن رہی ہے. اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزدور بن کر سارا دن بندہ نواز کی گنبد کا کام کرتے. جب مزدوری لینے کا وقت آتا اب بغیر مزدوری لیے واپس آ جاتے. آپ کے بیٹے چھوٹے بیٹے پریشان ہوتے, یار مزدور تو دن میں اتنے کام کرتے تھے, ایک سب مزدور تنخواہ لیتے ہیں, ایک کون مزدور ہے جو تنخواہ لیے بغیر چلا جاتا ہے. یہ سوچتے سوچتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بندہ نواز اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا اصغر حسینی وہ مزدور نہیں, وہ اسماعیل شاہ قادری ہے جو ہماری گنبد بنانے میں کام کر رہا ہے. اور ہم نے اللہ سے کہا کر دعا کی, اے اللہ اس کی قبر روشن کر دے, اس کی قبر کو بھی روشن کر دے, اور اس کی قبر پر ہزارے دیوانوں کو موچما کر دے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ بندہ نواز کی دعا ہے گھوڑواری اسماعیل شاہ قادری کو جو آج دیوانے نظر آتے ہیں. بزرگوں کی خدمت سے ملتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیا ملا خدمت سے؟ میں نے کہا ملتا ہے. تم ابھی یقین سے خدمت کر کر دیکھو پیر کی, ملتا ہے. غریب نواز فرماتے جو کچھ مجھے ملا پیر کی خدمت سے ملا ہے. بولو نا سبحان اللہ. آپ کے پیر و مرشد غریب نواز کو بیٹا تربیت کر دیے. کرنے کے بعد فرما بیٹا قریب آؤ. جی حضور. فرما سورہ اخلاص پڑھو. پڑھا. پھر آپ کے پیر نے 2 انگلیاں کھولی. کیا قربان جاؤ ان کے پیر پر. 2 انگلیاں کھولی. کھول کر فرما بتاؤ اس 2 انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں مجھے عرش نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یار آج تک لوگ حضور کے غیب پر انکار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کے اولاد سے جو بیٹا معین الدین آیا ہے ان کی نظر کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. غور کرے. پھر آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھو. پھر سورہ اخلاص پڑھے گئی. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میرے پیر مرشد نے 2 انگلی کھول کر بتایا. کہا بیٹا اب دیکھو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا 7 زمین تحت الثری نظر آ رہا ہے. فرما معین الدین اب مکمل ہو گئے, اب چلو ہمارے ساتھ مکہ. آپ مکہ لے کر گئے, حج کیا. میزاب رحمت آپ نے ٹی وی پر دیکھو گا, کعبے کے سامنے ایک پر نالا ہے دیوار پر, کعبے کی چھت پر ایک پر نالا ہے, اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. غریب نواز کے ہم اس لیے بتا رہا ہوں کبھی آپ کو اللہ حج کا عمرے کا توفیق دینا, ان جگہوں پر ٹھہر کر ضرور دعا مانگے جہاں غریب نواز ٹھہر کر دعا مانگتے تھے. میزاب رحمت کے سائے تلے عثمان ہروانی نے کہا معین الدین یہاں کھڑو. غریب نواز کہتے میں نے کھڑا. آپ نے دعا کی. غریب نواز کے پیر و مرشد نے اے اللہ میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کیا. خدا کی عزت و جلال کے قسم روایت میں آتا کعبے سے آواز آئی کہ اے عثمان ہروانی ہم نے تیرے خادم تیرے مرید غریب نواز کو قبول فرما لیا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. عثمان ہروانی کہتے ہیں میں کہ غریب معین الدین تم قبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں, اب مدینہ چلو. بولو نا سبحان اللہ. اب مدینہ چلو. حضور کی بارگاہ میں گئے, سرکار کے روضے پاک کے سامنے کھڑا کر کہا کہ خود معین الدین سلام کرو سلام. تو حضرت غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا کہہ کر رسول کو پکارا یا رسول اللہ. آج وہاں بھی کہتے ہیں رسول کو یا کہہ کر مت پکارو. میں نے کہا بے تیرا عقیدہ تیرے پاس رکھ, خود غریب نواز رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں. یا کہہ کر پکارنا یہ جنتیوں والا عمل ہے. جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا تو قبر شریف سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا خدا
بولنا سبحان اللہ. یرسوکیت طریقے بادشاہ، جہاں سوکی زمین بھی ہو سمندر بھی ہو ایسے علاقے کا معین الدین بادشاہ رہے گا. خبر حضور کی خبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا خود بے بحر بر، میں نے تجھے خشکی اور طریقہ بادشاہ بنا دیا ہے، جا میں ہندوستان تجھے عطا کر رہا ہوں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. ادھر غریب نواز کے مرشد کہتے ہیں وہیں کامیاب ہو گئے تم کامیاب ہو گئے. بولنا سبحان اللہ. اب میں نہیں بتاتا کہ غریب نواز پھر اجمیر گئے، پھر پیر و مرشد کی جائے سے ایک بار تو پیر کے ساتھ حج کرے اور دوسری بار تنہا جا کر حج کرے. پھر دوسری بار بھی اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا نعمتیں ملی. جب دوسری بار گئے تو مدینے سے اجازت ملی اب ہندوستان جاؤ. ہندوستان میں غریب نواز جب لاہور سے ہوتے ہوئے، کیونکہ لوگ جب آتے تھے نا پیدل ہندوستان کی طرف، ان کو لاہور ملتان سے ہوتے ہوئے دہلی آنا پڑتا تھا. یہ روڈ راستہ یہی تھا ہندوستان آنے کا. اس لیے آپ ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے. لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت داتا گنج بخش لاہوری. وہ غریب نواز ان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے، وہاں 40 دن کا چلہ کیا غریب نواز نے. غریب نواز درگاہ کی زیارت کے لیے گئے. بولنا سبحان اللہ. غریب نواز کس کی زیارت کے لیے گئے؟ درگاہوں کی زیارت کرنا حرام شرک جو وہابی کہہ رہے. میں نے کہا بیٹا تیرا عقیدہ تو اپنے پاس رکھ، ہم غریب نواز کے عقیدے کو اپنا لیں گے. کیا میرا خواجہ ہند کا راجہ آتا ہے رسول تو مزار کی زیارت بھی کر رہا ہے اور داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن کا چلہ کہہ کر واپس آ کر غریب نواز کرتے ہیں. سنو میرا داتا تو وہ داتا ہے، غریب نواز فرماتے ہیں کہ ان سے دربار سے جو فیض ملا ہے یہ تو پیر کے بھی رہنما ہے اور مریدوں کے بھی رہنما ہے. غریب نواز وہاں سے زیارت کر کر ہندوستان آ رہے تھے. آپ کو اجمیر جانے کی اجازت حضور نے دی تھی. کہاں جانے کی؟ پورے انڈیا میں کتنے اسٹیٹ ہیں آج؟ 29 اسٹیٹ ہے نا. جب تو اکھڑ ہندوستان تھا، پاکستان بنا نہیں تھا. ٹھیک ہے، پاکستان بنا نہیں تھا، سری لنکا بنا نہیں تھا، بنگلہ دیش بنا نہیں تھا، پورا اکھنڈ ہندوستان. اور پورے اکھنڈ ہندوستان میں غریب نواز کو اجازت ملی تو اجمیر جانے کی. ہم نے کہا یار دہلی میں بھی رک سکتے تھے، ملتان میں بھی رک سکتے تھے، ہندوستان کے اتنے شہر ہیں کہیں بھی رک سکتے تھے، اجمیر کیوں رکا؟ کہا اجمیر وہ اس دور میں سب سے زیادہ خطرناک قسم کے غیر مسلم رہتے تھے تو وہ اجمیر میں رہتے تھے، سب سے زیادہ خطرناک قسم کے. اور میرا خواجہ ہند کے راجے کو حکم ہوا کہ اسلام وہیں سے پھیلاؤ. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا کام. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے سمجھو بزرگان دین کو. ہوا میں اڑ کر بتانا یہ کام نہیں ہوتا. یہ بتاتے ہیں کب بتاتے ہیں؟ جب کفر کے سامنے ایمان کو تولا جائے اور کہا ہم کفر والے بڑے ہیں تو ایمان خدا کی قدرت بتانے کے لیے ہوا میں اڑا جاتا ہے، اپنے نام نمود کے لیے نہیں. غریب نواز جب ہندوستان آئے دہلی میں، ایک بہت بڑے پجاری، کیونکہ غریب نواز آنے کی خبر اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو اس کی ماں نے دے دی تھی کہ اے بیٹا پرتھوی راج ایک بابا آئے گا، حلیہ ایسا رہے گا، خبردار اس سے الجھنا نہیں، الجھے گا تو سلطنت چلے جائے گی، خاموش رہنا. جب سے فکر تھی اور پرتھوی راج نے بارڈروں پر آپ کی تصویر بنا کر لوگوں کو دے دیا تھا، ایسا بابا کہیں بھی نظر آئے وہیں پر قتل کر دو اس کو، ہم تمہیں انعام دیں گے. غریب نواز تنہا ہے، فوج لے کر نہیں آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے. آج وہ سیاست میں بولا جاتا نو معین الدین آئے تھے باہر سے آ کر زبردستی مسلمان کر دے. ابے زبردستی اگر مسلمان کرتے تو آج مسلمان نظر نہیں آتے ہے. اگر کسی نے آپ کو تلوار رکھ دی گردن پر، کہا یہ مانو، ڈر کے تو آپ مان لیں گے، لیکن تلوار ہٹنے کے بعد، ڈر ختم ہونے کے بعد پھر اپنی بات مانیں گے نا. اگر میرے خواجہ تنہا آئے ہیں، پہلے تو نہ تلوار تھا نہ ہتھیار تھے، پھر بھی 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. 90 لاکھ لوگوں نے اب مسلمان ہوئے کیسے؟ ساری تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھے. غریب نواز کے بات کا طریقہ انہیں پسند آ گیا. کسی کو غریب نواز کے چلنے کا طریقہ پسند آ گیا، کسی کو غریب نواز کی رحم دلی پسند آ گئی، کسی کو غریب نواز کے اخلاق پسند آ گئے، کسی کو غریب نواز کا چلنا پھرنا پسند آ گیا، کسی کو غریب نواز کے میٹھے بول پسند آ گئے. تب جا وہ اسلام قبول کرے. غریب نواز کہاں فوج لے کر آئے تھے، کسی راجا کے ساتھ تھوڑا ہی آئے تھے، تنہا آئے تھے. ہاتھ میں تسبیح تھی، سر بغل میں مسلح تھا. ایک پجاری دہلی میں روک لیا غریب نواز کو، کہا تم ہی معین الدین ہو؟ بولے ہاں. میں اجمیر جانے نہیں دوں گا. بولے کیوں؟ کیونکہ ہمارے راجا نے کہا تمہیں جہاں دیکھو وہاں تمہیں ہراؤ.
میں تمہیں ہرانا چاہتا ہوں. تو غریب نواز کیا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا جو مذہب ہے, میں اس مذہب کا اتنا بڑا پجاری ہوں, میں تمہیں ہوا میں اڑ کر بتاؤں گا. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اڑ. وہ ہوا میں اڑنے لگا. دہلی کا یہ واقعہ, ہوا میں اڑنے لگا. غریب نواز نے فرمایا تو کہاں تک اڑتا؟ بولے جہاں تک تیری پہنچ ہے. بس ہو گیا؟ بولے حضور بس میں یہاں تک اڑ سکتا ہوں. غریب نواز نے فرمایا قطب الدین اپنے مرید قطب الدین کو کہا, دو جوان تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار دہلی قطب مینار کے پاس ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو فرمایا میں کیا اڑوں, تو اڑ جا. بولو نا سبحان اللہ. اب آپ کے مرید ہوا میں اڑنے لگے, وہ بھی اڑ رہا ہے. کتنا بڑا پجاری تھا بھائی, ہوا میں اڑ کر بتا رہا ہے. کتنی طاقت آ گئی تھی اس کے اندر, ہوا میں اڑ کر بتا رہا ہے. اب وہ پجاری بھی اڑ رہا ہے, غریب نواز کے مرید بھی اڑ رہے ہیں. پجاری اڑتے اڑتے ایک جگہ جا کر رک گیا. غریب نواز کے مرید اور اوپر گئے. کہاں اور کہا نہیں میری حد یہاں تک ہے, اس کے آگے نہیں جا سکتا. غریب نواز کے مرید نے فرمایا ہماری تو یہاں سے بھی شروعات ہو رہی ہے. یہ کرامت دے کر پجاری بھی مسلمان ہوا. اور شاید دلی سے لے کر اجمیر تک 500 کلومیٹر کا آج بھی فاصلہ ہے. دیکھ لیں آپ, دلی سے اجمیر جانے کا. غریب نواز دلی سے اجمیر آنے تک 3 لاکھ لوگوں نے مسلمان کلمہ پڑھا غریب نواز کا. بولو نا سبحان اللہ. جب اجمیر سے ہوتے اندر جا رہے تھے, جب آپ انار ساگر کے قریب جا کر بیٹھے, لوگوں سپاہی آئے اور آ کر کہا اٹھو یہاں اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. غریب نواز نے کہا بھائی اتنے بڑا میدان ہے کہیں پر بھی بٹھاؤ. لوگ کہتے ہیں بزرگوں کو غصہ نہیں آتا. میں نے کہا یہ غصہ نہیں تو کیا آیا تھا؟ یا دیکھ غریب نواز کو غصہ آتا ہے. غلط کام پر غصہ کرنا یہ بزرگوں کی سنت ہے. یہ تو کوسا صوفی بنا ہوا ہے, نہ کسی کو برا مت بولو, وہابیوں کو برا مت بولو. صوفی کسی کو برا نہیں بولتے تھے. میں نے کہا تو ابھی صوفیوں کو پڑھا کہاں سے ہے؟ غریب نواز ان سے کہتے ہیں اور بھی میدان وہاں بٹھاؤ. کہا نہیں یہیں بٹھائیں گے, اٹھو. غریب نواز کو غصہ آیا, جلال آ کر ٹھیک ہے جب بیٹھیں گے منہ تو یہی بیٹھیں گے, یہی بیٹھیں گے. چلے گئے. اب واپس آ کر اٹھائے, اٹھ نہیں رہے, مار رہے اٹھ نہیں رہے. جا کر بادشاہ کو بولا, بادشاہ سارا واقعہ سنا. ہم نے ایک صوفی کو وہاں سے اٹھایا تھا, درویش قسم کے بزرگ کو وہاں سے اٹھایا تھا. بادشاہ نے کہا تھا فقیر کو وہاں جاؤ معافی مانگو. ان سے معافی مانگا. معافی مانگنے کے بعد آپ کو رحم آیا, آپ نے کہا جاؤ تمہارا اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں. میں ایک مسئلہ, یہ کرامت آپ سنتے رہتے, ایک بات میں بولنے کے لیے کرامت سناؤ. جس اونٹ کو غریب نواز بٹھائے, اللہ خیر کرے آپ کو سمجھ لیا, بات ختم کر رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے. جن اونٹوں کو غریب نواز بٹھا دے تو پھر کوئی اٹھا نہ سکا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. جن اونٹوں کو غریب نواز بٹھائے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکا. جن مسلمانوں کو غریب نواز ہندوستان میں بٹھائے اس کو کوئی مٹا نہ سکے گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. چاہے تم NRC نکالو, CAA نکالو, کچھ نکالو, ہند کا راجا یہ نہیں ہے. ہند کا, ہندوستان کا راجا خود انگریز کہہ کر گیا ہے میں نے اجمیر میں قبر دیکھی ہے جس کی حکومت جسموں پر رہی دلوں پر چڑھ رہی ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ڈرنے کی بات نہیں, ہندوستان کے خواجہ کی چوکٹ سلامت ہے الحمدللہ. غریب نواز نے وہاں اجمیر میں رہ کر انا ساگر میں جب پانی بن کر آیا تب کرامت دکھائی. رام دیو آیا آپ کو ہکالنے کے لیے, آپ کو نظر ڈالے تو وہ بھی مسلمان ہوا. جے پال جادوگر آیا مارنے کے لیے, آپ نے نظر ڈالی. بولو نا سبحان اللہ. جب جے پال ہوا میں اڑنے لگا, غریب نواز نے اپنی چپل کو کہا, نالین کو, کیونکہ جب غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے نا تو آپ کی نالین پھٹ کر آپ کے پیروں پہ کانٹے چھپے ہوئے تھے. کیا محنت کی غریب نواز ہندوستان, اور آپ کی نالین کو آپ نے ٹاٹ سے باندھ دیا تھا اور کہتے تھے یہ میری چپل ہے نا یہ بھی بڑی قسمت والی ہے, اللہ کی راہ میں چل کر آئی. بولو نا سبحان اللہ. اور جو نالین ہے غریب نواز کو سوراخا پڑ گئے چلتے چلتے. ہندوستان میں اسی اسلام نہیں پھیلا, غریب نواز نے محنت کی ہے. سوراخ پڑ گئے ہیں, ٹاٹ بنی ہوئی ہے اس چپل کو. غریب نواز نے اس چپل کو کہا جہاں اس جادوگر کو نیچے لے کر آیا. میں تو کہتا ہوں غریب نواز تو تبلیغ کر ہی رہے تھے, لیکن غریب نواز کی چپل کو بھی معلوم تھا کہ تبلیغ کرنا کیسے ہے. غریب نواز کے نالین کو بھی معلوم تھا. وہ چپل نے جادوگر کو مار مار کر زمین پر آئی. چاہتی چپل تو غریب جادوگر کو انا ساگر میں گرا دیتی. چاہتی وہ غریب نواز کے چپل اس جادوگر کو جنگل میں لے جا کر پھینکتی. چاہتی تو وہ چپل جادوگر کو مار کر پہاڑوں میں لے جا کر پھینکتی. لیکن چپل بھی غریب نواز کی ہے.
وہ بھی جانتی ہے اگر اس جادوگر کی قسمت سنوارنا ہے نہ اس کو پانی میں پھینکو، نہ اس کو پہاڑ پر پھینکو، نہ اس کو جنگل میں پھینکو، اس کو سنوارنا ہے تو خواجہ کے قدموں میں پھینک دو۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور وہ قدموں بھی آ کر گرا غریب نواز کے، مار مار کر قدموں پر لگ، مار مار کر تبلیغ کر رہی ہے غریب نواز کی چپل بھی کہاں پہنچانا اس کو بھی معلوم ہے۔ قدموں پر آئی اور آ کر اس کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ جس کو غریب نواز عبداللہ بیابانی نے کہا شہاب الدین غوری یہ ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ۔ پرتھوی راج دیکھا کہ سب اس کی طرف ہو گئے، آخر کار پرتھوی راج نے کہا تھا کہ اب ہم ان کو ہٹانے دیں گے فوج سے، تو غریب نواز نے کہا تو مجھے کیا حکالے کا فوج کے ذریعے، میں نے تجھ کو گرفتار کرا دیا شہاب الدین غوری کے ذریعے۔ اور جب شہاب الدین غوری افغانستان جو ہے نا غزنی میں آرام کر رہا تھا، ایک بزرگ خواب میں گئے، یہ آخری بات سنا کر ہم سنت کے لیے کھڑے جائیں گے۔ خواب میں گئے، کہا شہاب الدین ہندوستان کی حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ خواب سے اٹھا، سپاہیوں کو بلایا، چلو فوراً ہمیں ہندوستان کی طرف حملہ کرنا ہے۔ ادھر پرتھوی راج کو معلوم ہوا کہ شہاب الدین غوری جو پہلے ہار کر گئے تھے پھر آ رہا ہے، تو پرتھوی راج نے 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر، کتنے فوج راجاؤں کو؟ 150 راجاؤں کی فوج کو لے کر میدان میں اترا۔ لاکھوں لاکھ فوج مسلمان کب ہے، لیکن شہاب الدین غوری کہتے ہیں وہ بزرگ نے خواب میں کہا نا فتح ہماری ہوگی، فتح ہماری ہوگی۔ یہ 150 راجاؤں کی فوج وہ چند مسلمانوں کے سامنے ہارے، اور شہاب الدین غوری کو جو ہے نا پرتھوی راج کو پکڑ کر ان کو قتل کیا گیا۔ اب شہاب الدین غوری اجمیر میں داخل ہوئے، مغرب کا وقت تھا۔ شہاب الدین غوری تو یہ سمجھ رہے تھے یہ علاقے میں تو کفرستان ہے، یہاں میں ہی اکیلا مسلمان پہلا داخل ہو رہا ہوگا، لیکن مغرب کا وقت تھا، مغرب کے وقت تھا۔ شہاب الدین غوری اجمیر میں داخل ہوا، اس کو آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہاب الدین غوری حیران ہو گیا، یہاں اجمیر میں اذان کی آواز۔ سپاہیوں نے کہا ایک بابا ہے وہاں پہاڑ کے قریب، وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ شہاب الدین غوری اپنا تاج اتارتا ہے، فقیرانہ لباس پہنتا ہے، اس بزرگ کے پیچھے جا کر نماز پڑھتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، لوگ ملاقات کر رہے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے شہاب الدین غوری نے غریب نواز کے چہروں کو دیکھا، قدموں پر گر کر کہا حضور آپ ہی نے تو خواب میں کہا تھا شہاب الدین آ جا، تجھے میں نے ہند کا ہندو بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ آپ ہی کی دعاؤں کا صدقہ میں کامیاب ہوا ہوں۔ میرے خواجہ ہند کا راجہ وہ ہے، ایک ہندوستان کا مسلمان پہلا بادشاہ مرید ہوا چشتی سلسلے میں۔ بولنا سبحان اللہ۔ سلسلے چشتیہ بڑا احسان ہے سلسلے چشتیہ کا ہندوستان پر، جو آج گئے گلی گلی کوچے کوچے جب مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ یہ سلسلے چشت کے بزرگان دین کی محنت کتنی محنت رہی ہے، کس طرح محنت کی ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں سلسلے چشتیہ نے کیا محنت کی ہے، کن کن ذریعوں سے محنت کر کے اسلام کو پھیلایا ہے، تو آپ اتوار کے دن یہاں صبح ضرور آ جائیں انشاءاللہ۔ یہ اتوار کے دن صبح جشن غریب نواز یہاں بیٹھیں گا، اور سلسلے چشتیہ کی خدمت انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طرح غریب نواز کے سلسلے کام کیا اور اسلام کو پھیلایا ہے۔ بزرگان دین ایسا کام کرتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ ضرور یہ اتوار کو تشریف لے گا، صبح 10 بجے سے ظہر کی نماز تک ہی چلے گا، اس کے بعد کھانے کا انتظام رہے گا۔ جمعہ میں اتوار میں آنے والے بس کل نہیں پرسوں ضرور تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ آئیے وقت نکال کر ٹائم لائیے انشاءاللہ، آپ کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 رجب کو غریب نواز کی دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ میں تو چاہتا تھا کہ غریب نواز کے کچھ قول پڑھوں، جو غریب نواز نے فرمایا تھا کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر سے اللہ برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ میں کہا جب غریب نواز سے محبت کرتے ہو صرف باجا بجاتے ہو، غریب نواز ناراض ہو جائیں گے، لیکن جب جھوٹی قسم کھانا چھوڑو تو غریب نواز بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ قول بھی یاد رکھو۔ نمازوں کے بارے میں غریب نواز نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ ساری باتیں میں قول انشاءاللہ اتوار کے دن میں آپ کے سامنے ضرور سناؤں گا، آپ ضرور تشریف لے کر آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مال کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ان کو سچا عاشق رسول بنا مولا، اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ جو